آپ سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سیشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو ہر لیول پہ، ہر سطح پہ سب کو اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے۔ بہت سے عناصر ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کلچر، یا جس کو ہم لوگ عام لفظوں میں انٹرنیٹ کہتے ہیں، تو انٹرنیٹ از ناٹ ویری امپورٹنٹ، اور یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اپنے جو ہیں کچھ کلچرز ہیں، ہماری ایک سوسائٹی ہے جس کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگیوں کو، اور اسپیشلی ہیومن بینگز ایز اے گروپ جو ہیں، ہم جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کسی سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ایک نظام کو چلانے کے لیے، اور پھر ایک سویلائزیشن کہلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں اتنے لوگوں کو ہے نہیں، اور ہم لوگ جان بوجھ کے ان چیزوں سے انکار کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ دیر از سم تھنگ کالڈ اے ڈیجیٹل کلچر، دیر از سم تھنگ کالڈ انٹرنیٹ، دیر از سم تھنگ کالڈ کہ ہم لوگ جو آگے ہم لوگوں نے کس طرح جانا ہے دنیا کے ساتھ۔ ایون دو کہ ہم لوگ ابھی بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں، افسوس کے ساتھ مجھے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ابھی آگے جا کے میں آپ لوگوں کو کچھ سلائڈز دکھاؤں گا جو میں نے تیار کی ہیں اور بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ڈیجیٹل کلچر پہ کوئی بات کروں، اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ میں نے سلائڈز انگلش میں تیار کی ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں انگریزی جو ہے کم سے کم استعمال کروں اور اردو میں زیادہ بات کروں، تاکہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ آن لائن موجود ہیں، ان لوگوں کو سب کو ہر سطح پہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام سعد وقاص ہے۔ میں تقریباً کوئی 15-20 پلس ایئرس سے زیادہ جو ہے میرا ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے ساتھ میری کافی وابستگی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئی ایم آلسو تھنکنگ آف رائٹنگ اے بک اباؤٹ ڈیجیٹل کلچر، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اور جو ہماری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا دا بلیک ہول کے بارے میں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ دا بلیک ہول، ہم لوگ سب سے پہلے یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ بلیک ہول ہے کیا۔ سو بلیک ہول ایک نان پروفٹ ادارہ ہے۔ بلیک ہول ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے، کہ جس میں ہم لوگ جو ہے فری ایکسچینج آف آئیڈیاز، ڈسکشنز، آرٹس، سائنس، کلچر، اس کے والے سے ہم باتیں جو ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں۔ اینڈ دا بیسٹ پارٹ از، جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایوری بڈی از ویلکم۔ ہر کوئی بندہ یہاں پہ آئے، چاہے وہ جس بیک گراؤنڈ کا بھی ہو، چاہے جس قومیت کا بھی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ یہاں پہ آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری بات سنے، ہمارے ساتھ ڈسکس کرے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں ایوالو ہوں، ہم لوگ کے جو ہیں آگے ایک جو ہماری تھنکنگ ہے اس میں ایک ہارمنی پیدا ہو۔ تو آرٹ، سائنس اور کلچر کے حوالے سے جو ہے ہم لوگ بلیک ہول والے کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بلیک ہول کہاں پہ ہے، کدھر واقع ہے، اس کی لوکیشن کدھر ہے۔ ہم لوگ جو ہیں G11-3 میں ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ آڈیٹوریم موجود ہے، جس میں اراؤنڈ 50 لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ، ہر کوئی جو ہے کچھ آرگنائزیشنز میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ آف دا آرٹ آڈیٹوریم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے حقیقتاً یہ بات کروں، دس از ایکچولی اے اسٹیٹ آف دا آرٹ آڈیٹوریم، جہاں پہ ہمارے پاس کمفرٹیبل سیٹنگ موجود ہے، بالکل جس طرح کہ آپ کے سنیما اسٹائل سیٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آڈیٹوریم سائز کی جو سیٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے آڈیو ویڈیو مینجمنٹ اور کنٹرولز کا جو ہے ہمارے پاس پوری ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کی وجہ سے آن لائن جو لوگ ہیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اور آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور
یہ ایک ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ دیا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ کمفرٹیبلی لوگ جو ہیں آئیں ہماری بات سنیں. اینڈ دا بیسٹ پارٹ اٹس فری آف چارج. کوئی بھی پیسے جو ہیں چارج نہیں کیے جا رہے کہ آپ ہماری بات یہاں آئیں اور سنیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں. وی انوائٹ ایوری ون, ایچ اینڈ ایوری ون, یہاں پہ آئیں اور ہماری بات سنیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ڈاکیومنٹری اسکریننگز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ جو ہیں آل اراؤنڈ دا ویک ہم لوگ ٹاکس کرتے ہیں. جس طرح کی ایک ٹاک یہ چل رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم آپ کو مختلف قسم کی ڈاکیومنٹریز دکھاتے ہیں ریوالونگ اراؤنڈ سائنس اور اس کے علاوہ کلچر, کلائمیٹ چینج ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. ہمارے گولز کیا ہیں؟ ہمارے گولز بہت سمپل ہیں. ہم لوگ جو ہیں وی ریوالو اراؤنڈ آرٹس, کلچر اینڈ سائنس. ہم لوگ جو ہیں کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے, ہم لوگ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے ریسنٹلی اراؤنڈ 5 مارچ ہم نے 2022 میں یہ ادارہ لانچ کیا آپ سب لوگوں کے لیے. اور جتنے بھی سوشیو اکنامک کلچرل ڈسکشنز ہیں وہ اس کے بارے میں یہاں پہ بلیک ہول میں اس کے مطابق یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. آلرائٹ, ناؤ لیٹس کم ٹو دی ٹاپک. ہمارا جو موضوع ہے ڈیجیٹل کلچر. ڈیجیٹل کلچر, ہمارے پاس ایک ہے اپنا کلچر اور ہمارے پاس ایک ہے ڈیجیٹل کلچر. ڈیجیٹل کلچر از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, آئی ڈونٹ نو ڈیجیٹل کلچر کے بارے میں کتنی آپ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ. لیکن اٹس اے ویری ان ورڈ ناؤ ڈیز. ہر کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وی ہیو انٹرنیٹ. اور یہ جو آپ یہاں پہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں جس میں یہاں پہ ٹاپک نیم لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ مختلف قسم کے کلرز نظر آ رہے ہیں. یہ میں نے جان بوجھ کے جو مین سلائیڈ ہے وہ میں نے اس کلر کے ساتھ بنائی ہے, میں نے رکھی ہے آپ لوگوں کے لیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے پوری ایک ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ یہ جو کلرز ہیں اٹس ایکچولی اے سائیکیڈیلک افیکٹ. ناؤ وٹ از اے سائیکیڈیلک افیکٹ؟ سائیکیڈیلک افیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بھی انسان کے جو ہے کوئی بھی اسپیشلی یہ جو نون ڈرگز ہیں جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایم ڈی ایم اے, ایکسٹیزی, اس ٹائپ کی چیز, وہ کیا کرتے ہیں جب وہ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ان کی کانشیسنس, ان کے شعور کے اندر جو ہے ایک وہ آلٹرڈ اسٹیٹ ہو جاتی ہے, وہ بدل جاتی ہے. اور لہٰذا وہ پھر ایک اور اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ابھی اس وقت ایکسٹیٹک اسٹیٹ میں ہیں یا یوفورک اسٹیٹ میں ہیں. مطلب ہم لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. عام الفاظوں میں ہم اس اسٹیٹ کو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے کیوں رکھا یہ, کیوں؟ کیونکہ ڈیجیٹل کلچر از ایکچولی برنگز اباؤٹ اے سائیکیڈیلک افیکٹ آن ایوری بڈی. آلٹرڈ اسٹیٹس ہماری کانشیسنس کی جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں ہماری. ہم لوگ جو ہیں وی آر سو مچ بزی. ہم لوگ اپنے آپ کو ہم نے جو ہے اتنا بزی کر دیا ہے, فونز, لیپ ٹاپس. ہم لوگ جو ہے جس کو بھی میں دیکھتا ہوں چاہے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ فون اس نے پکڑا ہوا ہے, ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے, اس نے فون پکڑا ہوا ہے. گھر میں ہمارے بچے بڑے جو ہیں وہ اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ میرے اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے اس طریقے سے کہ ہم لوگ میں نے بھی فون پکڑا ہوا ہے, تو میری وائف نے بھی فون پکڑا ہوا ہے, تو میرے بچے نے بھی فون پکڑا ہوا ہے, اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ اس کے اندر سب مصروف ہیں. اور یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے چیزوں کے, اور ہم لوگ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ڈیجیٹلی ایک امرسو ایکسپیرئنس کے اندر ہم لوگ چلے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی جو ایک ریالٹی ہے, جو ہماری اصل اسٹیٹ ہے انٹرنیٹ سے باہر, اس کو ہم اس وقت کے لیے ہم بھول جاتے ہیں اور ہم ایک اور کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ ہے ہمارا انٹرنیٹ کے اندر وہ کلچر زندہ رہتا ہے, وہ ہمارا ڈیجیٹل کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں آپ کو نیکسٹ سلائڈس میں بتاتا جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہم اس پہ بات کریں گے. سو اٹ از ایکچولی اباؤٹ دا بلو اور ریڈ پل.
رائٹ. اینڈ اٹس اے چوائس فار می, میرے لیے یہ چوائس ہے, یہ چوائس آپ کے لیے ہے, یہ چوائس آپ کے لیے ہے. جو بھی آپ اس میں سے ایک پل کا انتخاب کرو گے وہ اسی طریقے سے جو ہے آپ ریالٹی یا جو بھی حقیقت ہے یا جو بھی ایکسپیرئنس ہے, جو تجربہ ہے, اس کو آپ گین کرو گے, آپ اس میں رہو گے, رائٹ. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بلو اینڈ ریڈ پل تھیوری, یہ ایک بیسکلی مووی ہے میٹرکس. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے اگر اس مووی کے بارے میں سنا ہے یا نہیں سنا. میٹرکس کے اندر جو ہے, اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ جو ہے وہ مووی ضرور دیکھو. اس کا بھی نیا پارٹ بھی ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے. بٹ اس مووی کے اندر جو ہے بہت سٹل قسم کی جو ہے میسیجز اس میں وہاں پہ سبلیمنل میسیجز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ون آف دیم واز دا بلو اینڈ ریڈ پل تھیوری. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ نیو اس میں ایک کریکٹر ہے, تو مورفیس جو ہے اس کے سامنے 2 پلز رکھتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ لائک تم جو ہو ریڈ پل لینا چاہتے ہو یا بلو پل لینا چاہتے ہو. اگر تم نے جو ہے ریڈ پل لی تو پھر تم اس حالت کے اندر جاؤ گے اور تمہاری وہ اسٹیٹ اس طریقے سے ہو جائے گی کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں تم اس کو پہچاننا شروع کر دو گے, تمہیں اس چیز کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر تم جو بلو پل لیتے ہو تو بلو پل جو ہے وہ ہماری حقیقت کو, یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکو گے. تو میں نے یہی سیم تھیوری جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگین وہی جو سائیکیڈیلک افیکٹ ہے ہم لوگوں کا, ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہیں اس سائیکیڈیلک افیکٹ کے تحت یا اس کے نیچے رہتے ہوئے جو رہتے ہیں ہم لوگ, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر میکسیمم لوگوں نے جو ہے ریڈ پل لے لی ہے, ٹھیک ہے. وہ ریڈ پل جو ہے اس نے ہماری جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے وہ بالکل چینج کر دیا. ہم لوگ جو ہیں بالکل ایک دنیا کے چلے گئے ہیں. ہم لوگ وہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ابھی میں آگے جا کے ایک اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, جس میں ہم لوگ ایٹ ٹائمز ایگوٹسٹیکل بن جاتے ہیں, ایٹ ٹائمز ہم لوگ وی بیکم ویری لونگ, وی بیکم ایٹ ٹائمز وی بیکم ویری کیئرنگ, ایٹ ٹائمز وی بیکم اینی تھنگ ان دیٹ ورلڈ, جو کہ عام طور پہ آپ کو فیس بک کے نظر آتا ہے. فیس بک کے اندر لائک, شیئر, کمنٹ, یہ وہ ساری وہی چیزیں ہیں. ریئیکشن, ایموجیز, ہم لوگ جو ہے ایموجیز جو ہے اس کے ذریعے پہلے جو ہے ہم لوگ, اگر آپ غور کرو, اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں تو عید مبارک کے جو میسیجز ہوتے تھے تو اس میں باقاعدہ جو ہے فیملی جب عید قریب آتی تھی تو لوگ عید کارڈز خریدتے تھے اور یہ ایک بڑی محنت ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کارڈز پہ باقاعدہ جو ہے سب کے نام لکھے جاتے تھے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں باقاعدہ ایک تو وہ لکھا ہوتا تھا ہیپی عید مبارک یا وٹ ایور, لیکن اس کے سائڈ پہ وہاں پہ پورا ایک میسیج وہ لکھتے بھی تھے کہ آپ خوش رہیں, یہ عید آپ کی جو ہے بہت اچھی گزرے, اور فرام لکھ کے پھر اس کے بعد جو انویلپ میں اس کو بند کر کے جو ہے اس کو دیا جاتا تھا. آج کل ہمارے جو عید مبارک کے میسیجز ہیں دے آر ایموجیز, دے آر ویری شارٹ میسیجز جو کہ ہم لوگ بھیجتے ہیں, اور اس میں جو ہے ہم لوگ فزیکلی ہماری کوئی انٹریکشن نہیں ہے. ہم لوگوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس اب ٹائم رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ محنت کر سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ ایگزامپلز ہیں, لیکن اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم لوگ جب آگے چلیں گے اس کو دیکھیں گے. نیکسٹ سلائڈ. سو دس از ایکچولی کوٹ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے موضوع کے لیے. The moments of silence are gone. We run from them into the rush of unimportant things. Right? So filled is the quiet with the painful whispers of all that goes unspoken. لیکن سب سے امپورٹنٹ لائن, busyness is our drug of choice. Right? Numbing our minds just enough to keep us from dwelling on all that we fear we can't change. So this is a very big message. This is, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل کلچر کے کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں, so this is a very big message. ہم لوگ جو ہیں
لک بزی ڈو نتھنگ والا تو ایک ہے نا، ہم کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ والا، کہ ہم لوگ جو ہے فون پہ بس وہ فون پکڑا ہوا ہے، بس ہم لوگ کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم لوگ وہ اسکرال کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اسکرال کر رہے ہیں، انسٹاگرام ہم اسکرال کر رہے ہیں، ہم لوگ فیس بک ہم اسکرال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وائی؟ بیکاز ہم لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہم لوگ ہائپر ویژول ہو گئے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ چشمے جو میں نے پہنی ہوئی ہیں، آئی گلاسز جو میں نے پہنی ہوئی ہیں، یہ ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ عرصہ ہوا ہے مجھے لگی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مطلب میں جو ہوں چونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ میرا واسطہ بہت زیادہ ہے، فون میرے پاس ہے، میرے فون پہ جو ہے میری آفیشیل ای میلز بھی آتی ہیں، میری پرسنل ای میلز بھی آتی ہیں، میرا فیس بک بھی اس پہ کنفیگرڈ ہے، میرا انسٹاگرام بھی اس پہ کنفیگرڈ ہے، میرا ٹویٹر بھی اس پہ کنفیگرڈ ہے. ایوری تھنگ از ویژول. میں ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہا ہوں، اور اتنی میں مطلب میری ویژول ہو گئی کہ مطلب میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے میری نزدیک کی نظر کمزور ہوئی ہے، کیونکہ فون جو ہے وہ ہم لوگ اتنی ڈسٹینس پہ پکڑ کے، اور ایٹ ٹائمس تو مطلب ہم لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے فون کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ہم لوگ جو ہے اسکرولنگ کر رہے ہیں اور اپنی آنکھیں خراب کر رہے ہیں. بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں. ہم لوگ نے اس بزینس کی وجہ سے اپنے مائنڈس کو نم کر دیا، ہماری شارٹ ٹرم میموری ہو گئی ہے. ہم لوگ کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی اب. ہم لوگ جو ہے جو چیزیں اسکرال کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ صرف ہم اسکرال کر رہے ہیں، صرف اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ہمارے برینز بھی اب اس طریقے سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کتاب پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم لوگ ایک فزیکل جو بک ہوتی ہے اس کو ہم اٹھاتے ہوئے ہمیں بہت کش کرنا پڑ رہا ہے، ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ وی ہیو نمڈ اوور مائنڈس. ہم لوگوں نے کیونکہ سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ آگے چلنا نہیں چاہتے. نیکسٹ سلائڈ. ڈیجیٹل کلچر what از اٹ ایکچولی؟ اٹس ایکچولی اے کانسیپٹ جس میں اٹ ڈسکرائبز دا ٹیکنالوجی، ہاؤ دا ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ از شیپنگ دا وے دیٹ وی انٹریکٹ ایز ہیومنس. اٹس دا وے وی بیہیو، تھنک اینڈ کمیونیکیٹ ود ان سوسائٹی. سمپل، کوئی اس میں راکٹ سائنس کچھ نہیں ہے. اٹس ہاؤ ٹیکنالوجی اینڈ ہیومنز آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر. وہ ہمارا ڈیجیٹل کلچر بن گیا ہمارا. وہ ڈیجیٹل کلچر جو ہے وہ ہماری تھنکنگ کیپیبلٹیز، ہمارے تھاٹ پروسیسز، ہمارے کمیونیکیشن، سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ ساری کی ساری ابھی اس وقت ہمارا ڈیجیٹل کلچر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے سب کچھ. اور وہ ڈیجیٹل کلچر جو ہے اس کے اندر ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ وی آر آل سٹیزنس آف دیٹ پارٹ آف دیٹ ڈیجیٹل کلچر. ایک ہماری پوری ایک سوسائٹی بن چکی ہے. اور اب تو آگے جا کے فیس بک اور اس طرح کے جو ہیں، جو فیس بک نے ابھی اپنی کمپنی کا نام چینج کیا ہے، میٹا رکھ دیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ابھی وہ کسی اور لیول پہ چلے گئے ہیں. ابھی ہم لوگ تو کبھی کبھار گفتگو میں کہتے ہیں کہ ہم 100 سال پیچھے ہیں یا 150 سال پیچھے ہیں، تو یو ایس سے یا باقی دنیا سے. واقعی میں ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ابھی کہیں اور چلے گئے ہیں، وہ کلچر جو ہے کہیں اور اب اسٹیبلش کر رہے ہیں. وہ اس میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے ہم. نیکسٹ سلائڈ. رائٹ. تو ہمارے پاس اٹس ایکچولی اے اسپیس آف پیپل. کلچر از ایکچولی اے اسپیس آف پیپل، رائٹ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم جو ہے اس کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم اس کلچر کو بڑے ایک یوٹوپین انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم ڈسٹوپین. ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈسٹوپین مینس کہ ہم لوگ جو ہیں مطلب سب ہر چیز تباہ برباد ہو گئی ہے اور سویلائزیشن ختم ہو گئی ہے. اور تو یہ دونوں چیزیں جو کہ ہمارے جو حقیقت میں جو ہم لوگ جو ہمارا کلچر بنا ہوا ہے اس میں بھی ہم لوگ یہی چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. یوٹوپین، ڈسٹوپین کلچر، ہمارا کون سا کلچر اچھا ہے، کون سا کلچر برا ہے. اسی طریقے سے ڈیجیٹل کلچر جو ہے اس میں بھی اس ٹائپ کے آئیڈیلز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے جو نیٹ ورکس بن گئے ہیں انڈیویجولس کے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لانگ لاسٹنگ پیٹرنز ہیں. وہ پیٹرنز جو کہ ایلون مسک نے، اگر آپ لوگ ایلون مسک سے واقف ہیں یا فیملیئر ہیں، ہی از ایکچولی دا ریچسٹ گائے ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ اینڈ ہی از دا اونر آف ٹیسلا. اس نے یہ بات کہی تھی کہ
اٹس ویری پاسبل کہ ایک انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے یا مر جائے گا تو اس کے بعد بھی جو ہے اس کا جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے وہ زندہ رہے گا. ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جو ہے اس کا دنیا میں رہے گا, چاہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے وہ. تو ہم لوگوں کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جو ہے وہ پھر بھی رہے گا, جو بھی ہم نے کیا اس ڈیجیٹل کلچر میں رہتے ہوئے, جو بھی ہم نے حرکتیں کی, جو بھی ہم نے جو ہے لائکس کمنٹ شیئرز کیے, جو بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پھر بھی ہمارے مرنے کے بعد رہے گا اور کافی ٹائم تک رہے گا. کافی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جو ڈسٹوپین انڈرسٹینڈنگ ہے, ظاہری بات ہے کہ بگ کارپوریشنز ہیں ہمارے پاس ٹویٹر ہے, ہمارے پاس فیس بک ہے, ہمارے پاس گوگل ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ بیسکلی اس ڈیجیٹل کلچر کو استعمال کر رہے ہیں آن اے ڈسٹوپین لیول, جس میں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہائپر کنزیومرز بن جائیں. ہم لوگ جو ہیں چیزوں کو خریدنا, ہم لوگ جو ہیں کنزیومرز بنے. ہم لوگ, آپ دیکھو ہمارے ایون کہ اس ملک میں, ہمارے پاکستان کے اندر, یہاں پہ ہماری جو کنزیومرزم جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اتنی فار ایگزامپل جو آج کل یہ برانڈز بنے ہوئے ہیں, جو یہاں پہ جس لیول پہ بھی شاپنگ ہوتی ہے, جس لیول پہ ہم لوگ چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں, وہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ڈیجیٹل کلچر نے جو ہے آپ کو یہ چیز انیبل کر کے دی, آپ کو یہ دیا کہ آپ جو ہے اس ڈیجیٹل کلچر میں رہتے ہوئے آپ جو ہے میسو کنزیومرز بن جائیں, اور آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ بیسڈ جیسے کہ یو ایس ہے. یو ایس اٹس اے ہائپر کنزیومر سوسائٹی. وہاں پہ دے جسٹ وانٹ ٹو بائی تھنگز, اٹس آل مٹیریل. وہ کہتے ہیں ہم لوگ بس یہ بھی خریدیں, ہم وہ بھی خریدیں. کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں آسان کر دی گئی ہیں ابھی انٹرنیٹ کی وجہ سے, ڈیجیٹل کلچر کی وجہ سے. دے وانٹ فوڈ. ہمارے ہاں بھی ہم لوگ فوڈ آرڈر کرتے ہیں, ہم لوگ ہمارے گھر کے ڈور اسٹیپ پہ ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے. ہم لوگ کوئی کپڑے خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈور اسٹیپ پہ مل جاتا ہے. ایک کلچر آف کنزیومرزم جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر. تو جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس طریقے سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سوفسٹیکیٹڈ الگوریدمس. الگوریدمس جو ہیں, اس پہ میں آگے جا کے تفصیلاً بات کروں گا. الگوریدمس اٹس این الگوریتمک کلچر. یو می ایوری بڈی, جو بھی یہاں پہ یوزرز ہیں, ہمارے جو آن لائن یوزرز دیکھ رہے ہیں, ایوری پرسن از ایکچولی بیہیونگ جس طرح کہ وہ الگوریدم اس کو چاہ رہا ہے کہ وہ بیہیو کرے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک وہ بن چکا ہے, کیونکہ جتنے بھی کوآپریشنز ہیں, ٹویٹر, فیس بک, ایوری تھنگ, دے لیو آن دیز الگوریدمس. وہ جو ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں, وہ انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں. تو الگوریدمز ہیں, اور اس کے علاوہ وہ الگوریدمز اور ہماری کنزیومرزم کیا کرے, وہ اس ہیومن ایکسپیرینس کو ڈیفائن کر رہی ہے. ہماری جو ہیومن ایکسپیرینسز ہیں, جو کہ میں اگر اپنی بات کروں, جب میں چائلڈ تھا, بچہ تھا, جب میں بڑا ہو رہا تھا, تو میرے جو ایکسپیرینسز تھے اس وقت, کیونکہ میرے دور کے میں انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا, میں جب بڑا ہو رہا تھا, جب میں اپنے گھر میں پل بڑھ رہا تھا, میری جو نرچرنگ ہو رہی تھی, تو اس میں جو ہے میرے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کافی حد تک نیچرل ایکسپیرینسز اور ہیومن ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے, جس میں مطلب میں گر بھی رہا ہوں, میں زخمی بھی ہو رہا ہوں, میں چیزوں کو جو ہے ایکسپیرینس کر رہا ہوں ان اے ویری نیچرل وے. ٹھیک ہے, وہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اب آپ کے الگوریدمس, آپ کے یہ جو کوآپریشنز ہیں, وہ اس ڈیجیٹل کلچر کے تحت آپ کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے بنا رہے ہیں, وہ بلڈ کر رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. ویل it's actually a pure experience, right? کیونکہ the more connected we are, the greater the possibilities and purer the social experience, right? ہم لوگ جو ہیں everybody wants that pure experience living in that digital culture, right? last 10 years کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں, جو ہمارے پاس پلیٹفارمز ہیں, they have actually worked their way into our life, shifting how we live. ہم لوگ کس طرح اپنی زندگی جو ہے جینا چاہتے ہیں, وہ چیز ہمیں بتا رہی ہے ہم نے کیسے جینا ہے. ٹھیک ہے,
ڈیجیٹل کلچر ہمیں یہ انٹرپریٹ کر کے دے رہا ہے. وٹ وی انکاؤنٹر لائف کے اندر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ کر رہا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں نے جو ہے آئی ایم اے بک ریڈر, آئی ریڈ بکس. تو میں نے جو ہے وہ پتہ نہیں میں کسی دوست سے ذکر کیا کہ فلاں بک ہے وہ یہاں پہ مل نہیں رہی ہے. اٹس بائی این آتھر ہرمن ہاسے and the book name is Narcissus and Goldmund, and it's a very old book. Hermann Hesse was I think a German author. میں اسے صرف ڈسکس کیا ہے وربلی, میں نے اسے ڈسکس کیا ہے کہ یہ بک یہاں پہ میں نے بہت ڈھونڈی ہے, میں نے لاہور میں بھی ڈھونڈی ہے, مجھے کہیں پر مل نہیں رہی ہے. اینڈ وہ چلا جاتا ہے اپنے گھر, میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے جب میں اپنا فون اٹھاتا ہوں, فیس بک جو ہے وہ مجھے بتا رہا ہے do you want to buy Narcissus and Goldmund, right? گوگل کا پیج کھول رہا ہوں تو وہاں پہ سائٹ پہ ایڈ چل رہا ہے کہ امیزون آفرز, اور ایگزیکٹلی وہی آتھر اور وہی نام, رائٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت جو چل رہی ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ڈیجیٹل کلچر کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ وہ اس کلچر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کنزیومرزم چل رہا ہے. آپ کی جو ہے آپ ہائپر ویژول بن گئے, آپ جو ہیں آپ کے جو سوشل ایکسپیرینسز ہیں وہ سارے ڈکٹیٹ کر رہا ہے. وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے شاپنگ کرنی ہے, آپ نے کیا کھانا ہے. دے نو دا ڈیجیٹل کلچر جس میں ہم سب رہ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, ہماری فیوریٹ چیز کیا ہے, کیا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیسڈ آن دیٹ ہمارے سارے کے سارے وہ بانڈنگ ہو رہی ہے, ہماری ایک ہمارے گروپس بن رہے ہیں, پھر ہم لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فیس بک کے اندر, ٹویٹر کے اندر اور انسٹاگرام کے اندر, رائٹ. تو ہمارے جو ہیں وہ کلچرز بن رہے ہیں. اینڈ یہ سب چیزیں کب ہونا شروع ہوئی ہیں, یہ پچھلے 10 سال, اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, یہ پچھلے 10 سال سے جو ہے یہ چیزیں ہونا شروع. جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب when I was studying my MBA, تو اس وقت جو ہے مجھے there was no internet. میں جو ہوں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ لائبریری میں جا کے ہمارے اسٹڈی گروپس بنتے تھے, ہم کرتے تھے. اور ابھی جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے کچھ نہیں ہوتا. اٹس ایکچولی دیٹ بگ ڈیجیٹل کلچر تھنگ, جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ نہیں, اب آپ نے جو ہے اس طریقے سے نہیں چلنا, آپ نے جو ہے ای بک پڑھنی ہے, آپ نے جو ہے وہ گوگل پہ آپ نے سرچ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمیں ڈیجیٹل کلچر نے دی ہے, انہوں نے ہمیں انیبل کیا. دیٹ انیبلنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں ڈیجیٹل کلچر نے دی ہے. نیکسٹ سلائڈ. سو یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی آپ کی پلیٹ فارمس. اینڈ وی ٹاک اباؤٹ کیپٹلزم, وی ٹاک اباؤٹ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے, لیکن آپ کے جو اس وقت جو سب سے بڑے سرمایہ کار ہیں اس وقت جو ہیں وہ دے آر دی پیپل ہو آر ڈیولپنگ دوز پلیٹ فارمس, کریٹنگ دوز پلیٹ فارمس. چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, چاہے وہ واٹس ایپ ہے. It's a game of platforms and it's nothing more and nothing less. Recently Elon Musk is very interested to buy Twitter for around $43 to $45 billion. Why is he interested in that? Because Elon Musk کے اگر آپ ان ریسنٹ انٹرویوز اگر آپ سنو تو Elon Musk جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ ہو, فریڈم آف ایکسپریشن ہو. وہ ہمیں بتائے گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس ڈیجیٹل کلچر میں رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے. وہ ہمیں بتائے گا کہ فریڈم آف اسپیچ کیا چیز ہوتی ہے. ہی از گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ دیٹ فار اس. انسٹاگرام از گوئنگ ٹو کریٹ دیٹ کلچر فار اسپیشلی. دیکھو جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ دے پریفر انسٹاگرام. وی ہیو دا جین ایکس, وی ہیو دا جین زی, وی ہیو دا ملینیلز. ہر کوئی جو ہے اپنے جنریشن کے حساب سے اس ایپ کو یوز کر رہا ہے. سو اٹس اے پلیٹ فارم کیپٹلزم سسٹم. جتنے بھی یہ سارے کے سارے جو کیپٹلسٹ ہیں اس وقت وہ نہیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ جنرل الیکٹرک اور بڑے بڑے جو کارپوریشنز اس زمانے کی ہوا کرتی تھی, دے آر ناٹ دا ونز اینی مور. وہ سب جو ہے نا پیچھے ہو گئے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں ہمارے اس وقت کیپٹلسٹ ہیں سب سے بڑے, جو کہ وہ آپ کے لیے ایپس بنا رہے ہیں, جو کہ آپ کے لیے وہ ایکسپیرینس اور آپ کے لیے وہ کلچر ڈیفائن کر رہے ہیں اور آپ کے لیے وہ چیزیں بنا کے آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے
اس کلچر کا حصہ بنو, اینڈ یو ہیو دیٹ سرٹن بلانگنگ ٹو دیٹ کلچر, اینڈ دیٹ بلانگنگ از دیئر. کیونکہ میں اگر ایک فیس بک یوزر ہوں تو میں فیس بک یوزر ہوں, میں انسٹاگرام یوز نہیں کر رہا. آپ اگر لنکڈ ان یوز کر رہے ہیں تو اینڈ یو آر یوزنگ لنکڈ ان, یو آر ناٹ یوزنگ فیس بک, رائٹ. تو ہر کوئی اپنے اپنے پریفرنسز کے مطابق ان ہر ایپ کو, ہر پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہے, اینڈ وی آر فیڈنگ ان ٹو دیٹ سسٹم. ہم لوگ جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں, یہ جو ہماری پلیٹ فارمز ہیں وہ بیسکلی ڈیفائن کر رہے ہیں وہ ہماری پالیٹکس, ہمارے جو ہیں اس وقت آپ دیکھ لو ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں, ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں, رائٹ, they are defining the culture for TikToker is basically a platform for very very young people, right. 16-17 سال 15 سال 18 سال کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں. they are using ٹک ٹاک اپنے شارٹ ویڈیوز بنا کے, اور وہ پھر ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آپ کے یوٹیوبرز آر سیلیبریٹیز ناؤ. ہمارے دور میں ہم لوگ جو ہیں سیلیبریٹیز سمجھتے تھے اس کو, رابرٹ ڈینیرو کو ہمارے سیلیبریٹیز ہوا کرتے تھے, جو ہے مارلن برینڈو اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہوا کرتے تھے. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں دے آر نو مور سیلیبریٹیز اینی مور. ہمارا جو یوٹیوب ہے, میں نے خود ایک دن میں کہیں مارکیٹ میں جا رہا تھا, اینڈ آئی ڈونٹ نو دیر واز دس ون یوٹیوبر, ایک دم لوگ جو ہیں سارے کے سارے اس کے پاس جانا شروع ہو گئے, اینڈ ایوری بڈی واز آسکنگ فار ہز آٹوگراف. So YouTubers being a part of, because they are a part of that digital culture, so they what they are doing, they are actually, you know, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. Netflix is another example. Netflix جو ہے based on your preferences, جو آپ موویز دیکھ رہے ہو اور جو الگوریدم پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے وہ آپ کے لیے ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو ساتھ صاحب آپ کو جو ہے دیز آر دا موویز دیٹ یو شوڈ واچ. یہ موویز جو ہیں بیسڈ آن واٹ یو واچڈ ارلیئر اور ان دا پاسٹ اور دا نیئر پاسٹ, جو میں نے دیکھی ہیں موسٹ واچ موویز اور واٹ ایور. ٹھیک, وائی, بیکاز اب جو ہے بیکاز اب مجھے جو ہے میں اس کلچر کا حصہ بن چکا ہوں. آئی ایم یوزنگ نیٹفلکس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ڈرنا شروع ہو جائیں. میں نے بھی جتنی بھی ساری باتیں کی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پروز بھی ہیں اس کے اور کونز جن کا میں آگے ڈسکس کروں گا, لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ایکچولی یو نو, ہم لوگوں کو ذرا تھوڑی کچھ گائیڈ لائنس اسٹیبلش کرنی چاہیے, کچھ سپرویژن ہمیں کرنی چاہیے. ناٹ اونلی دیر شوڈ بی اے ڈسپلن دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. مثال کے طور پہ ہم لوگ یہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تو لاز وغیرہ جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں, لیکن جرمنی کے اندر وہاں پہ ایک لا ہے باقاعدہ کہ اگر ایک 9 to 5 اگر وہ جاب کر رہا ہے, ایک بندہ امپلائی ہے, اور وہ 5 بجے چھٹی کر کے چلا جاتا ہے گھر, اور 5:05 پہ اس کا باس جو ہے وہ اس کو ای میل کرتا ہے کہ hey سعد, can you do this, can you look into this email, it's a very important email by a customer or a client, right. By law I can sue that employer. by law مجھے law اجازت دے رہا ہے کہ, اور لا نے امپلائر کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے پہلے تو وہ کریں گے نہیں ان کو, کیونکہ لا کا پتہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو ای میل نہیں کریں گے. ان کو یہ پتہ ہے کہ میں پھنسوں گا. بٹ آپ ذرا سوچو کہ وہ جو ہے ایک کلچر, وہ بھی اس کلچر کا ایکٹیولی حصہ ہیں, رائٹ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ڈسپلن وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ایلس, آئی ڈونٹ نو موسٹ آف یو پیپل نو اباؤٹ اٹ. اسٹیو جابس جو کہ ایپل کا جو فاؤنڈر تھا, اینڈ دیٹ ٹاک از دیر آن یوٹیوب, آپ سن لو اس ٹاک کو. آئی پیڈ جب وہ لانچ کر رہا تھا, اور اسٹیو جابس جب بھی کوئی نیا آئی پیڈ یا کوئی بھی اپنا پروڈکٹ لانچ کرتا تھا, بٹ اسپیسیفکلی اس میں آئی پیڈ کی بات کر رہا ہوں, اس نے آئی پیڈ لانچ کیا تھا, اور آئی پیڈ کے اس نے جو ہے وہ بتائے, پروز بتائے, کونز بتائے, بینیفٹس بتائے, فیچرز بتائے, سب کچھ بتایا. وہ اسٹیج پہ اس کا ایک اسٹائل تھا بتانے کا. پھر اس کے نا تقریباً کچھ دنوں بعد ایک بندے نے, کوئی نیوز پیپر والا تھا, اس نے اسٹیو جاب سے انٹرویو کیا. اس نے کہا کہ سو یور کڈز مسٹ بی انجوائنگ دا آئی پیڈز دیٹ یو ہیو لانچڈ. لوگ اب بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے آپ کے بچوں کے, مطلب ظاہری بات ہے, مطلب آپ فادر ہیں, یو آر اونر آف ایپل.
تو اس نے یہ کہا کہ مائی کڈس اور چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز آئی پیڈس ان دیئر ہومس. رائٹ؟ اسٹیو جابس جو کہ لوگوں کو آئی پیڈ دے رہا ہے, رائٹ, اینڈ ہی از اے ویری بگ ایڈوکیٹ آف ٹیکنالوجی, ہی از اے پارٹ آف دیٹ ڈیجیٹل کلچر. ہی وانٹس کہ یہ چیزیں مطلب ہوں, لیکن اپنے لیے وہ یہ چیز نہیں چاہ رہا, اپنے گھر والوں کے لیے وہ یہ چیز نہیں چاہ رہا. رائٹ؟ سو ڈیجیٹل کلچر جو ہے اس کے اندر ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ امپلیمنٹ کرنی ہے, ناٹ اونلی آن این انڈیویجول لیول بٹ آن اے فیملی لیول اینڈ دین آن اے سوسائٹی لیول اینڈ دین آن اوور ریجنل اور نیشنل لیول, جہاں پہ مطلب ڈیجیٹل کلچر کیوں ابھی تک کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ڈیجیٹل کلچر جو ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہے, کیا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ بھی کوئی کلچر ہوتا ہے. کلچر تو بھائی ہمارا ہوتا ہے, ہمارے کوئی کس قبیلے کا ہے, کوئی کس قوم کا ہے, کوئی کس کا ہے. ہم لوگوں کے اپنے اپنے کلچرز ہیں, ہمارے ملک کا اپنا ایک کلچر ہے, اس کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں, جو کہ حقیقت میں ہم لوگ سارے ایک ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں, جو کہ ہم لوگ گروپس کی شکل میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جس طرح سوشلی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ڈیجیٹل کلچر جو ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس کے مطابق جو بھی اس کلچر کے اندر ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی لاز ہم اسٹیبلش کریں یا کوئی ایسی چیزیں ہم بنائیں. دیر فور وی ہیو دا پلیٹ فارم کیپٹلزم. یہ وہ کیپٹلزم ہے, یہ وہ سرمایہ نظام ہے جو کہ آپ کے پلیٹ فارم ڈیولپرز آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے لیے وہ کلچر کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ لائن آپ پڑھیں, دا والیوم آف کانٹینٹ آؤٹ دیر از chaotic and messy, a massive cultural din, a cacophony of voices, ideas and views. I mean, so many things out there. کتنی چیزیں ہیں. آپ جب فیس بک آپ کھولتے ہو اپنے فون کے اندر, آپ فیس بک پہ جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہو, دیر آر سو مینی مکس تھنگس دیر آپ کے سامنے. آپ کے پولیٹکس کی بھی کوئی اس میں آپ کے پاس پوسٹ آئے گی, ایجوکیشن کی بھی کوئی پوسٹ آئے گی, کرپشن کی بھی کوئی پوسٹ آئے گی, کسی نے منکی خریدا ہے تو اس کی بھی ایک پوسٹ آئے گی, اس نے منکی کو بیچ دیا ہے اس کی بھی ایک پوسٹ آئے گی, اس نے منکی کو فلاں زو میں بیچا ہے اس کی بھی ایک پوسٹ آئے گی, وہ منکی جو ہے زو سے بھاگ گیا ہے اس کی بھی ایک پوسٹ آئے گی. رائٹ؟ تو اینڈ دوز آر آل انامپورٹنٹ تھنگس. آئی مین آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ وہ جو بندر ہے وہ اس نے خریدا تھا اور پھر اس کے یہ ہوا اور پھر وہ اس زو سے وہ بھاگ گیا. رائٹ؟ تو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ٹو می اینڈ رائٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ اسکرول کر رہے ہیں, ہم لوگ ان چیزوں اس کلچر کا ایک حصہ بن چکے ہیں, ہم ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کلچر جو ہے اٹ از دیئر اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے اینڈ وی آر آل اے پارٹ آف دیٹ ڈیجیٹل کلچر. وی نیڈ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ وٹ ہیپنز دیئر. اور اس کے علاوہ ہم آگے چلیں گے. میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی تو یہ دس از موسٹلی تھیوریٹیکل چیزیں ہیں, پریکٹیکلی جو ہے آگے جا کے مطلب میں ان چیزوں کو اور اپنی ٹاکس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, کیس اسٹڈیز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, جہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اور ڈیپتھ کے ساتھ سمجھ میں آئے گی کہ بیسکلی ڈیجیٹل کلچر اور اس کی امپلیکیشنس کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. پروز کے بارے میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں لکھا, میں دا کونس کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو اس کی بری چیزیں ہیں. پروز ویری اوپن ایکسیسیبلٹی ٹو انفارمیشن, جو انفارمیشن ہے میرے فنگر ٹپ پہ اس وقت, گوگل از دیئر, میں رائٹ. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سے بینیفٹس ہیں ہمارے پاس اس کلچر کا, وہ کلچر کے بہت بینیفٹس ہیں ڈیجیٹل کلچر کے. لیکن ہمارے پاس کونز, میں اس پہ ذرا بات کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے اسٹیٹمنٹس بتائے ہیں, اینڈ اف یو اسٹارٹ ریڈنگ دو اسٹیٹمنٹس, اس میں یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں یہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل کلچر میں. I wake up in the morning, cringe at how many emails I already have waiting for me to attend to. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو صبح اٹھنے کی ایک روٹین ہے, ٹھیک ہے, تو میرا چونکہ میں اس ڈیجیٹل کلچر کا حصہ ہوں تو اس روٹین کے اندر میرا جو ہے سب سے جو مین کام, امپورٹنٹ کام کیا ہو گیا صبح اٹھ کے, وہ یہ ہے کہ مطلب میں ای میلز دیکھ رہا ہوں. رائٹ؟ اینڈ آئی کرنج. وائی؟ بیکاز مطلب مجھے ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میں صبح اٹھو, آپ جا کے فزیکل فٹنس, آپ اپنی جو ایک اب روٹین ہے وہ آپ کرو. ایک بات کر رہا ہوں سائڈ, اس پہ بات کر رہا ہوں, رائٹ. لیکن یہ کلچر آپ کو کیا دے رہا ہے؟ یہ کلچر آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اٹھو, آنکھ کھولو,
7 بجے آپ کا الارم بجائے, آنکھ کھولو, فون اٹھاؤ اور فون اٹھا کے جو ہے اپنی ای میلز دیکھنا شروع کر دو, اینڈ وہ اس میں ایک ایسی ای میل بھی ہوگی جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی دے دے, رائٹ. سو کوئی ایسی ای میل بھی ہوگی جس میں آپ جو ہے ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے, کوئی ایسی ای میل بھی ہوگی جس میں آپ کہو کہ دن ہی میرا خراب ہو گیا سارا, رائٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں, ہم لوگ جو ہیں یہ چیزیں کر رہے ہیں اس کلچر میں رہتے ہوئے. فون کال, ایک بندے نے کہا ہے کہ بھائی ہم لوگ ویکلی فون کالز کرتے تھے اپنے دوستوں یاروں کو, وہ فون کالز جو ہیں ابھی ختم ہو گئی ہیں. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ فون کالز اب نہیں کرتے, اب ہم لوگ صرف ایک دوسرے کو شارٹ میسیجز کرتے ہیں, اور ان شارٹ میسیجز میں بھی جو ہے ہم لوگ اسپیشلی یہ جو میمز ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں. اس بندے نے کہا کہ لوگ جو ہیں میمز پہ ہنس رہے ہیں جس پہ مجھے ہنسی نہیں آ رہی, رائٹ. تو بٹ since I am a group of those friends, I am part of that social circle, I am part of that culture, therefore I have to read those memes also جس پہ مجھے ہنسی نہیں آتی, مجھے مجبوراً دیکھنا ہے اس کو, رائٹ. نیکسٹ سلائڈ. ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ یور آئیز آف دا اسکرین. زندگی میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ. ہم لوگ جو ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس گیٹنگ ویری ڈیفیکلٹ. اسپیشلی میں اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے جو ہے ایٹ ٹائمس بہت مشکل ہو جاتا ہے, اینڈ گھر میں جو ہے بڑے اس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہی بننا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ لائک فون پہ لگے ہو, بس فون پہ لگے ہوئے ہو, ٹھیک ہے. فون اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس اگین بیکاز وی آر اے پارٹ آف دیٹ کلچر, کہ ہم لوگ جو ہیں نہیں بھائی, یو آر ناٹ امپورٹنٹ ایون دو یو آر اے پارٹ آف سم کلچر, بٹ یو آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو می. آئی ایم ایکچولی پارٹ آف سم تھنگ ایلس اینڈ دیئر فور دس از ویری امپورٹنٹ. اور مجھے جو ہے فون دیکھنا بہت ضروری ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں اپنے وہ فون سے اپنی نظر ہٹاؤں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسمارٹ فونس کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, وی آر obsessed with it, چیکنگ نیوز, چیکنگ سوشل میڈیا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چیکنگ ٹیکسٹ آل ڈے. نیکسٹ سلائڈ. اور ہم لوگ جو ہیں سارے کے سارے یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اصل بات پہ, الگورتھمک کلچر ہمارا جو ہے. ڈیجیٹل کلچر جو ہے وہ آپ کا بیسکلی سارا کا سارا پروگرام کر رہا ہے الگورتھمک کلچر. الگوریدمز جو ہیں, جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی, وہ کارپوریشنز آپ کے لیے بناتے ہیں وہ الگورتھمک کلچرز. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ میں بک والی جو تھی, وہ الگوریدمز اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے فیس بک میں کوئی چیز آپ پسند کرتے ہو, یا آپ کوئی شاپ کرتے ہو, یا آپ کوئی کسی سے بات کرتے ہو, وہ فوری طور پہ جو ہے وہی ایپ جو ہے وہ آپ کے پریفرنس کے مطابق پروگرام ہو جاتی ہے, اور وہ الگوریدم جو ہے وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, پریفرنس رکھ دیتا ہے کہ سعد کو, ندیم کو, یا کسی اور کو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اس کو یہ چیز بہت پسند ہے. تو ہمارا جو ہے الگوریدمک کلچر بہت زیادہ بن چکا ہے. ڈیجیٹل کلچر, اس میں الگوریدمک کلچر جو کہ وہ الگوریدمس, ہم لوگ جو ہیں چل رہے ہیں اس وقت الگوریدمس پہ. ہمارے سارے کے سارے, ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آن لائن سن رہے ہیں, ہم لوگ سارے الگوریتمکلی ہم لوگ چل رہے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می, اگر آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو اس وقت نہیں کرتے, یہ جو جتنی بھی ہم نے چیزیں لکھی ہیں, آپ اس کو اپنے طور پہ خود ریسرچ کرو, آپ خود اس کو پڑھو, آپ کو جو ہے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ہیں اس کلچر میں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. وہ کلچر جو ہے آیا ہمارے لیے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, لیکن وی آر پارٹ آف اٹ, ہم نے تو اس کلچر میں چلنا ہے. انڈرسٹینڈنگ آپ کی یہ ہونی چاہیے, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی کس طرح وہ کلچر جو ہے آپ کے لیے, وہ الگوریدم چل رہے ہیں, رائٹ. گوگل, فیس بک, ٹویٹر, نیٹ فلکس اور جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ, مجھ سے بہتر وہ لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی کارپوریشنز ہیں, یہ میرے فیملی, میرا جو سرکل ہے, میرا جو اپنا کوئی کلچر ہے, ان سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اس وقت گوگل جو ہے وہ ساتھ کو زیادہ بہتر جانتا ہے
کہ سعد کو جو ہے کیا کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں, سعد جو ہے وہ کیا کیا چاہتا ہے, سعد کی پریفرنسز کیا ہیں, سوشل پریفرنسز کیا ہیں, سعد جو ہے وہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے, سعد سوشلی اس کے کتنے فرینڈز ہیں. بائی دا وے میں نے جو ہے کیا کیا کہ فیس بک میں یوز کرتا تھا ایک زمانے میں, میں نے اپنا وہ سارا فیس بک ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وین یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ کلچر فیس بک کے اندر, اس میں آپ کے سارے فرینڈز ہی ہوتے ہیں, وہ سارے دے آر فرینڈز آف یورس, رائٹ. آپ کے 50-100 فرینڈز ہیں وہ, رائٹ. لیکن کوئی ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ اگر شروع ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات شروع ہو جاتی ہے اور اس میں اگر آپ اپنا کوئی کمنٹ دیتے ہو یا اپنی کوئی بات ایکسپریس کرتے ہو جو کہ آپ کے دوست ہیں ان کو پسند نہیں آتی, رائٹ, تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں نہیں, یو آر سم ون ڈفرنٹ, ایون دو ہی از یور فرینڈ آؤٹ سائڈ آف فیس بک, ہی از اے ویری گڈ فرینڈ, ہی از اے ویری کلوز فرینڈ آف یورس. بٹ تو میں نے جو ہے کیا کیا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ چیزیں اور مسئلہ بنانا شروع کر دیں, اینڈ آئی ایکچولی سو اے پرابلم دیر. تو اس وجہ سے وہ کبھی جو ہے پھر بیٹھ کے میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا صرف فیس بک پہ کہ اس پہ کیا کیا ہم لوگ کیا مسئلے آتے ہیں. میں نے پرسنلی فیس بک اپنا ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ کلچرز اور پھر سب کلچرز اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب وہاں پہ بننا شروع ہو گئے, اور یہ وہ لوگ تھے, سارے سرکلس تھے جو کہ میرے دوست تھے سارے, 150+ 200 فرینڈ جو بھی تھے آل اراؤنڈ دا ورلڈ یا پاکستان میں جہاں پر بھی, وہ سارے کے سارے جو ہیں دے میک شیور, ایوری بڈی میک شیور وین یو آن فیس بک کہ یو ایڈہیئر ٹو وٹ دے آر تھنکنگ, وہ ان کی تھنکنگ کے مطابق آپ چلو گے. اور لہٰذا فیس بک بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر وہ فیڈ کرتا ہے اس چیز پہ, وہ اس آپ کی سوچ پہ, آپ کے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سو ڈیجیٹل کلچر کو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی بہت. میں نے اس لیے جو ہے تھوڑی تھیوریٹیکل اس ٹائپ کی باتیں میں نے لکھی اس پہ تاکہ پہلے ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بنے کہ بیسکلی یہ ڈیجیٹل کلچر جو ہے یہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح ہم لوگ. اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سگنیفیکنس کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. جب آپ لوگ اس چیز کو سمجھو گے اس کے بعد پھر آگے جا کے اور باتیں ہوں گی. نیکسٹ سلائڈ. رائٹ, سو ساری جو ہیں چھوٹی بڑی باتیں ہو گئی ہماری. پلیٹ فارم کیپٹلزم پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی, اس کے علاوہ الگوریدمک کلچرز پہ ہم نے بات کی, وچ آر they are actually a part of that whole digital culture, right. So اب ہم لوگوں کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائک اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, رائٹ. تو کسی کے ذہن میں ہے کہ اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ چیز جو آپ نے بتائی کہ ہم جو ہے ریئلسٹک چیزوں سے نکل چکے ہیں اور ایک ورچوئل دنیا میں پہنچ چکے ہیں. تو ایک تو یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہاں ہم جو ہے ریئلسٹک چیزوں کو چھوڑ کے اب اس ورچوئل دنیا میں انٹر ہو چکے ہیں. جو اس کے جو مجھے اثرات جو نظر آ رہے ہیں, اس کے جو مجھے زیادہ تو کون سی نظر آ رہے ہیں کہ اس کے جو نقصانات ہی مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس ایموشنز کو اور اس چیز کو زیادہ تر فیل نہیں کر سکتے ہیں. ایموشنز ہمارے ایک دم سے ہمارے دنیا سے ہٹ چکے ہیں اور فیلنگز کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح پہلے کرتے تھے. ایک یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے, جس طرح ہم نے پچھلے دنوں کوانٹم کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے کچھ سیکھا. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آئی کہ اب جو ہے دنیا کسی اور طرف نکل رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ اے آئی, جس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک انسانی جو معاشرہ ہے اس کے لیے ایک نقصان دہ ہے. تو نقصان تو مجھے زیادہ تر نظر آیا جس طرح آپ نے پہلے ہی بتا دیا. فائدے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں فائدے جس طرح انسانی جو اخلاقیات ہیں اس طرح کے فائدے اس مشکل ہے کہ جو انسان کو مل سکے. اور ایک تو یہ کہ ہماری جو ایج ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا.
ہم روزانہ بیس پہ ایگریسو ہو رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ چڑچڑاپن ہم میں آ جاتا ہے، تو مجھے زیادہ تر تو نقصان ہی نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. ہم اس طرح اس کلچر میں ڈوب چکے ہیں، تو مجھے تو اور کچھ نظر نہیں آتا. رائٹ، تھینک یو. دیکھیں، میں یہ بات اس طریقے سے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم اس کے پرائمری پرپس پہ ہم بات کریں کہ بنائی کیوں گئی تھی، اس کا مقصد کیا، جو بنیادی مقصد وہ کیا تھا، وہ یہ تھا اور یہ ہے کہ ہیومن بینگس کو انیبل کرنا اس طریقے سے کہ وہ لوگ اپنا جو کام ہے وہ اور بہتر طریقے سے کر سکیں. اگر میں سادہ الفاظوں میں، لے مین الفاظوں میں یہ بات سمجھاؤں، رائٹ. تو اب ہوا یوں کہ ہم لوگ تو، ہمارے ہاں تو ہم لوگ تو یوز کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو بنانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم زیادہ تر تو یوز کرنے والے لوگ ہیں. یوزج جو پرائمری یوزج ہے ان کا یہی تھا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر سنا ہو، اور جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ جب بنایا گیا تھا تو انٹرنیٹ جو ہے وہ پہلے جو اٹ واز ایکچولی اے پروجیکٹ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس. اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹ واز ڈارپا اور آرپا سم تھنگ، کچھ ان کا پروجیکٹ کا نام تھا، اینڈ اٹ واز ایسوسیٹیڈ ود دا منسٹری آف ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اوور دیئر. اور انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اپنی جو ملٹری کمیونیکیشن ہے، جو کہ وچ از ویری سپر سیکرٹ اینڈ کلاسیفائڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے استعمال کریں گے آپس میں سیکرٹ انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کے لیے، یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جو بھی ان کا مقصد تھا، رائٹ. بٹ ادھر سے وہ ایوالو ہوا اینڈ اٹ بیکیم دی انٹرنیٹ. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ ڈارپا جو ایک چیز بنائی ہے، تو یہ نیٹ ورکس ہیں، بیسک نیٹ ورکس ہی ہیں نا، یہ تو کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں پوری دنیا میں. میں نے ایک دفعہ کسی سے سوال کیا تھا کہ ڈو یو نو، اور میں نے کسی یہ ینگ میٹرک کلاس کا جو لڑکا تھا اسے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈو یو نو ہو اونز دی انٹرنیٹ، انٹرنیٹ اون کون کرتا ہے؟ نو بڈی. دیر از ناٹ اے سنگل اینٹیٹی جو کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ وہ اون کرتا ہے انٹرنیٹ کو. اٹ واز ایکچولی پروجیکٹ، اور پھر ہوتے 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 وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا، پھر اتنا ہوا کہ پھر اس کو سنبھالا نہیں گیا. بٹ لیکن اس کا جو یوزیج ہے، اس کا جو ہے وہ یہی تھا، پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایکسچینج آف انفارمیشن. یہ نہیں کہا گیا تھا اس وقت جس وقت جو ہے ٹم برنر لی جنہوں نے HTTP بنایا تھا، آپ کے براؤزر جس پہ آپ جاتے ہو، براؤزر پہ لکھتے ہو www.google.com جو لکھتے ہو آپ، وہ اس نے جو ہے وچ از دا ویب ورژن 1. اور اس وقت فار یور انفارمیشن ہمارا جو اس وقت جو چل رہا ہے دیٹ از ویب 3.0 جو اس وقت چل رہا ہے. تو ویب ورژن 1 جو ہے وہ بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ایکسچینج آف انفارمیشن، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ویب 2.0 آیا. ویب 2.0 جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ناؤ وی شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ایکچولی پرووائڈ دا بینیفٹ ٹو مین کائنڈ یوزنگ انٹرنیٹ. اینڈ ویب 3 جو ہے یہ اور بھی انٹرسٹنگ ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ جو شفٹس ہیں وہ کیا ہے. ویب 3 جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ دیٹ کامن مین. لیٹس ٹیک آؤٹ the big corporations, let's take out مثال کے طور پہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ایگزامپل سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں میں آپ کو. کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے؟ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ تاکہ یہ جتنے بھی اٹس اے پیرل بینکنگ سسٹم، لیکن بینکس والے یا جو گورنمنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. کیونکہ ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی نا. اور کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے؟ وہ اٹس ڈپینڈنٹ آن بلاک چین ٹیکنالوجی، اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو یو ڈونٹ نیڈ اے مڈل مین ان دا بینک آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہیں مطلب اپنی ٹرانزیکشنز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرو وداؤٹ اینی فیس، وداؤٹ اینی مڈل مین. بینکس تو یہ نہیں چاہتے. تو
ویب 3.0 جو ہے وہ انیبل کر رہا ہے آپ کو اس وقت وہ ایک مقصد کے تحت اپنی شفٹس کلچرل شفٹس انٹرنیٹ کے اندر اس کے مطابق چل رہے ہیں. بٹ میجورٹی آف دا پیپل اسٹارٹیڈ انہوں نے کہا انٹرنیٹ ٹک ٹاک بھی بناؤ, یہ بھی بناؤ, وہ بھی بناؤ. اف یو لک ایٹ فیس بک, جو کہ مارک زکربرگ اس کا اونر ہے, رائٹ, اینڈ ہی از اے ڈراپ آؤٹ فرام ہارورڈ یونیورسٹی. اس نے کیا کیا تھا, اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر فیس بک کو بنایا اس وجہ سے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کیمپس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسچینج کر سکیں, اور یہ جو ہم لائک کمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس نے فیچر ڈالا تھا, وہ پھر اس نے ہٹا دیا تھا. اگر آپ اس کی مووی دیکھیں تو سوشل نیٹ ورک, تو اس پہ جو ہے اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے اس کا کافی مذاق اڑایا گیا تھا کیمپس کے اندر, تو اس نے وہ پھر چیز ہٹا دی تھی. لیکن ایکسچینج آف انفارمیشن کے لیے کہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں, اس نے فیس بک بنایا تھا. اینڈ لک ایٹ فیس بک رائٹ ناؤ, اٹس ایکچولی بگر دین دس ہول وائڈ ورلڈ. اس وقت امریکہ سے بھی بڑا ہے وہ فیس بک, رائٹ. اور اس فیس بک کے اندر آپ کی اٹس اے ہول کنٹری ان اٹ سیلف فیس بک. اور وہ فیس بک جو ہے آپ کے فیس بک نے ان اٹ سیلف ایک آپ کے لیے ایک ایسا کلچر اسٹیبلش کر دیا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیر آر پروز اینڈ کونس ٹو ایوری تھنگ, بٹ وٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہم لوگ جو ہیں کس طریقے سے ہم اس سے بینیفٹس لے سکیں. آئی آلویز ٹیل پیپل کہ آل رائٹ, وی آر آل اے پارٹ آف دس ہول ڈیجیٹل کلچر, وی آل آر یوزنگ ڈیجیٹل پروڈکٹس, ایپس, پلیٹفارمز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ وی نیڈ ٹو سی کہ ہاؤ وی کین ریپ دا بینیفٹس آؤٹ آف اٹ. ہم لوگ کس طریقے سے, تاکہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے حساب سے اس چیز کو, اس کلچر کو اور بہتر کر سکیں, رائٹ. وچ برنگس می ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, میٹاورس, آپ جو بات کر رہے ہو, رائٹ. یہ ہمارا انٹرنیٹ اس وقت جو ہے اتنا ایوالو کر گیا ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو فزیکل دنیا ہے, میٹاورس از دا ورچوئل ورلڈ آف آل آف اس. ٹھیک ہو گیا, نیکسٹ کریں, رائٹ. میٹاورس, اے ہول بگ cultural shift. It's a big cultural break through right now. دنیا جو ہے it's part of that web 3.0, web 3.0. And what is actually metaverse? It's actually a whole virtual parallel world of the physical world. تو آپ یہ سوچو کہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی اس کو کہتے ہیں یہ ایوٹار جو کہتے ہیں, مطلب میں نے اپنا جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ میں نے فیس بک پہ کریٹ کی. آف کورس نام میرا وہی ہے, وہ کوئی اور ان کا ہے, انہوں نے بیٹا لانچ کیا ہے, وہ میں صرف کھیل رہا تھا اس کے ساتھ. تو ایوری پرسن, سعد, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی سعد اس دنیا میں, اور سعد جو ہے وہ اس دنیا میں ورچولی وہاں پہ سعد کی اپنی ایک دنیا ہے. سعد جو ہے وہ کسی بھی کلچر کا حصہ ہو سکتا ہے. سعد جو ہے وہ جس طریقے سے انفارمیشن وٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو ان دیٹ ورلڈ, وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, اٹس ویری انٹرسٹنگ. میٹاورس میں لوگوں نے پلاٹس خریدنا شروع کر دیے ہیں, رائٹ. وہاں پہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ لینا شروع کر دی ہیں ورچوئل. اور کرپٹو کرنسی, بلاک چین ٹیکنالوجی, NFTs, نان فنجیبل ٹوکنز, read about these things. یہ سارے کے سارے are going to be made of that metaverse culture. وہاں پہ یہ جو ہمارا پیسہ ہے, یہ جو ہم یہاں پہ فارم آف کرنسی یوز کرتے ہیں, وہ نہیں, ان کی اپنی ایک فارم آف کرنسی ہوگی. وہاں پہ بٹ کوائنز, اس ٹائپ کی کوئی چیزیں چلیں گی. وہاں پہ جو ہے بالکل ایک ڈفرنٹ آئیڈینٹی آپ کی کریٹ کی جائے گی. سو دس از دا نیکسٹ بگ کلچرل شفٹ, میٹاورس. اور میٹاورس جو ہے آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس اور اس کی امپورٹنس کیا ہے تو آپ یہ دیکھنا شروع کر دو کہ گوگل کو دیکھنا شروع کر دو, آپ فیس بک کو دیکھنا شروع کر دو, مائکروسافٹ, دیز بگ کارپوریشنس, انہوں نے جو ہے اس میں دے آر انویسٹنگ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان اٹ. سو اٹ مینس دیٹ اٹس سم تھنگ بگ, اینڈ وی شوڈ آل بی ریڈی فار دیٹ بگ کلچرل شفٹ, کیونکہ اٹ وڈ کم ون ڈے, وی وڈ بی اے پارٹ آف اٹ.
ایلون مسک نے ایک بات کہی تھی بڑے مزے کی, اے آئی کی آپ نے جو بات کی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. ایلون مسک نے کہا تھا ایک انٹرویو کے اندر کہ اس بات سے مت ڈرو کہ نیوکلیئر اٹیکس وغیرہ ہونا شروع ہو جائیں. دیر از اے مچ بگر پرابلم دین نیوکلیئر اٹیکس. اس نے جو انٹرویو تھا اس سے پوچھا کہ واٹ, اس نے کہا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ آپ کو میں نے میٹاورس کا بتایا, وہ ایک ڈفرنٹ, اٹس اے ویری بگ کلچرل شفٹ. اینڈ دین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از سم تھنگ ایلس. ایلون مسک پارٹ آف ٹیسلا, انہوں نے روبوٹ بنانا شروع کر دیا. وہ روبوٹ جو کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا میٹاورس کے اندر آپ کا پیرالل آئیڈینٹی ہوگی ورچوئل. ایلون مسک صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روبوٹ از گوئنگ ٹو بی دا پیرالل کاپی آف یو, رائٹ. تو وہ پھر آپ دیکھ لو کہ جب وہ روبوٹک کریچرز یا وہ جو جس کو ہم لوگ موویز دیکھ کے جو ہم کہتے ہیں نا سائباگز جو ہیں وہ جب آنا شروع ہو جائیں گے, اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اینڈ آئی تھنک یہاں پہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں مجھے آن لائن, دے مسٹ ہیو سین دا ٹرمینیٹر مووی اور اس ٹائپ کی جو موویز ہیں جس میں مطلب بڑا ایک ڈسٹوپین ایک ویژولائزیشن دی گئی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, تہذیب ساری ختم ہو گیا, روبوٹس جو ہیں انہوں نے کانکر کر لیا دنیا کو, اینڈ دے ہیو دیئر اون کلچر, جس طریقے سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں. تو اب آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک الگ بلا ہے, اور روبوٹس جو ہیں جو کہ اس کا ایک پروڈکٹ ہوں گے, they are going to be creating, of course they are going to be creating whole tectonic shift in that specific culture. They are going to give you something very new. So ہم لوگ بات میں سے, وہی بات ہے نا, بعد میں سے بات نکلتی ہے, کہاں سے کہاں ہم لوگ چلے گئے ہیں, بٹ it all comes back to that digital. Everything, these all things are part of this digital culture. We need to understand what actually is going on. Next slide. Right. So جو میں نے آپ کو یہاں پہ میٹاورس کے بارے میں باتیں بتائی ہیں وہ چیزیں یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں. Right. It's a cultural evolution which is aimed to empower work, play, relations and experiences. Trust me, experiences is a big word here. مطلب آپ کا جو ایک انسان, ہر انسان کا, ہم لوگوں کا جو ہیومن ایکسپیرینس ہوتا ہے, it's going to be those experiences built for you in that world, metaverse world, being a part of that big culture. And a cultural change that will transition not just physical country boundaries but emotional boundaries like never before to redefine community, self-expression and adaptability, merging it in two worlds, physical and virtual. So آپ کے دو دنیا ہیں آپ کے ہوں گی, اور باہر ہونا شروع ہو گیا. وہاں پہ لوگوں نے پلاٹس, اس دن میں کہیں دیکھ رہا تھا, ایک جگہ پڑھ رہا تھا ٹرکی کے اندر, جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, بات بتائی تھی کہ وہاں پہ لوگوں نے ورچولی پلاٹس خریدنا شروع کر دیے ہیں. ٹرکی جو ہے یا پاکستان جو ہے وہ یہی نقشہ, یہی جو پلاٹنگ یہاں ہوئی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر, G11-3, یہ 5H کا جو پلاٹ ہے بلیک ہول کا, یہی ورچولی ایگزیکٹلی میٹاورس کے اندر بھی ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ پھر آپ لوگوں کو یہاں بھی نہیں آنا پڑے گا, آپ لوگ جو ہیں ادھر ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ بھی ورچولی پھر آؤ گے, اور اسی طریقے سے ورچوئل آڈیٹوریم, سیم آڈیٹوریم لائک دس ون, یہاں پہ آپ بیٹھو گے اور یہاں پہ اس طریقے سے گفتگو ہوگی اور اس طریقے سے جو ہے ڈسکشنز ہوں گے. سو what I'm trying to tell you people is the virtual copy, exact copy of our physical beings. So these are actually some of the things, and I think I've come to the end of my talk. If there are any questions, please go ahead. Thank you. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو جیسا سے ہم اب اتنا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انٹرنیٹ سائٹ پہ, اور جو ہمارا سوشل کلچر ہے ود ان آر لائک, اس کو ہم کوپ اپ کیسے کریں گے؟ ایز اے پیرنٹس ہم لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں بالکل ڈفرینٹلی سوچتے ہیں. ہم کیونکہ آرتھوڈاکس اسٹائل آف مائنڈ ہے تو ہمارے ایک بالکل ڈفرینٹ سوچ ہے. تو کیسے ہم اس کو ایک دیکھیں, اب جیسا سے اتنا اٹیک ہو رہا ہے کلچرلی ہمارے اوپر, کلچر چینج ہو رہا ہے, اور ہم اس کو کیسے انڈیویجولی طور پہ روک سکیں گے, یا ہم کوئی ایسا کوئی کنٹری وائز, جیسا کچھ کنٹریز ہیں جو
کوشش جیسے آپ دبئی جاتے ہیں واٹس ایپ آپ یوز نہیں کر سکتے تو انہوں نے کچھ وہاں پر کنسٹرینٹس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. تو ادھر کوئی اس طرح کی کنسٹرینٹس ڈیولپ ہوں گے, ہم ریگولائز کریں گے اس کیونکہ ابھی تو کوئی ریگولیشن بھی نہیں ہے اس کی, تو اس بارے میں کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں ہینڈل؟ تھینک یو فار دا کویشچن. ہم لوگ انڈیویجول لیول پہ ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. ہم لوگ فی الحال ہمارے پاس, اینڈ یو آر ویری رائٹ ان سیئنگ کہ ہمارے پاس کوئی ریگولیشن نہیں ہے. دیر از نو ریگولیشن ایٹ آل. اسٹیو جابس بینگ اے سی ای او آف اے کمپنی اینڈ اے فاؤنڈر آف اے ویری بگ کارپوریشن ایپل, وہ انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ آئی پیڈ یوز نہیں کرنا ہے گھر میں, سختی سے منع کیا گیا, رائٹ. جو وہ چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتا وہ ایون دو کہ ہی از سیلنگ دیٹ تھنگ ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. ہم لوگ جو ہیں بڑے فخر سے, جس کے پاس آئی پیڈ ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ بڑے, وہ آئی پیڈ جو ہے نا وہ لہراتے ہوئے اپنے ساتھ وہ بڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئی پیڈ آ گیا, چیزیں آ گئی ہیں. اٹس گوئنگ ٹو ہیپن تھرو انڈیویجول بیسس. ہم لوگ جس طریقے سے اب یہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ جو یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں دیکھیں, وہاں پہ یو ایس میں اور وہاں پہ یورپ کے اندر سب سے جو اچھی چیز مجھے لگتی ہے وہاں پہ اوپن ایکسچینج ہوتی ہے. وہاں پہ دے ٹاک اباؤٹ تھنگس, دا گڈ تھنگس اینڈ دا بیڈ تھنگس. انٹرنیٹ میں, انٹرنیٹ ہو یا سویلائزیشن ہو یا پولیٹکس ہو یا کچھ بھی ہو, فری فلو آف آئیڈیاز وہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک یہاں پہ بات نہیں کر سکتے, ہم لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے. دین دا آرتھوڈاکس تھاٹس اور تھنکنگز جو ہمارے اندر وہ ان بلٹ ہوئی ہوئی ہیں, انگرینڈ ہوئی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جو ہیں کھل کے بات کرو. سو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے اپنے لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ اس چیز کو دیکھوں, پھر میں دیکھوں کہ میرا جو سرکل ہے اس میں ہاؤ کین آئی برنگ اباؤٹ دیٹ چینج, اور پھر آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی. اینڈ آئی ہوپ کہ اس طریقے کی لیجسلیشنز ہونا شروع ہو جائیں جہاں پہ جیسے میں نے آپ کو جرمنی کی مثال دی کہ بھائی نہیں, آپ 5 بجے کے بعد آپ ای میل نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو, وہ لوگ تو گزر چکے ہیں ان چیزوں سے, ہم لوگ تو ابھی بہت ہم لوگ تو ابھی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں یہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو and I am a very big part of that culture, sorry to say. میری جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری فون پہ چل رہی ہے میری. یہ ہو نہیں سکتا, میں 2 سیکنڈ کے لیے میں فون نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے میں میری آفیشیل ای میلز کہیں جہاں پر میں کہیں کنسلٹنسی کر رہا ہوں اس کی ای میلز آ رہی ہیں, جہاں میں کہیں اور کام کروں اس کی ای میلز آ رہی ہیں, ٹویٹر بھی میں دیکھ رہا ہوں, میں اسنیپ چیٹ بھی مجھے دیکھنا ہے, مجھے فیس بک بھی دیکھنا ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں بھی دیکھنی ہیں. سو انڈیویجول لیول آئی تھنک دیٹ پلیسز لائک دیز جہاں پہ ہم لوگ اس چیز کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہ ہوتا کیا ہے. یہ میں نے شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ وی آر اگنورنگ اٹ, ہم لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں. یہ اٹ از دیئر, دیٹ کلچر از لیونگ, right? It's there. We have to acknowledge it first. We accept it, acknowledge it, and then move on, and then start doing subtle changes. تاکہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی وہ جو ہماری ہیومن ایکسپیرینس ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں, لک ایٹ لائف آؤٹ سائڈ آف اوور اسکرینس, رائٹ, وہ اس سے نکلنا پڑے گا. اٹس ڈیفیکلٹ. ہوپ آئی آنسرڈ یور کویسچن. ایک ایسوسیٹ کویسچن ہو رہا ہے, مجھ سے یہ بتائیے گا کہ آپ ایز یو آر دا پارٹ آف دس ڈیجیٹل ورلڈ, تو ہم جو ایک ایز اے کنزیومر پارٹ ہیں, ہم اس پیس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ جس آپ مطلب کون سی والی پیس؟ یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ میں چینجز آ رہی ہیں, ریگولیشنز آ رہی ہیں, کیونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں پر پروبیبلی ہمارے پاس اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, اس طرح سے ہمارے پاس ٹیچنگ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی, تو وہ کیسے ہم اس کو اس پیس کو فالو کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں؟ کورسز کر لیں, پڑھ لیں, کیسے کریں؟ وہ تو آپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایٹ آف دا ڈے وہ چینج ہو جاتا ہے سب. تو ایز اے لے پرسن لائک اس, وہ کیسے ہم اس کو ڈیجیٹل پارٹ کا یو مین کہ جو کچھ ڈیجیٹل دنیا میں ہو رہا ہے جو لیٹسٹ ٹرینڈز اور اس ٹائپ کی چیزیں, لائک وی آر, ہم بیسک ایجوکیشن سیکٹر سے ہیں, تو ہم ایجوکیشن سیکٹر میں ہم کیسے اس چیز کو پیس کو فالو کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیسے اس کو ہم اڈیپٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر کلچر, دیٹ از سوسائٹی.
we just need to remove the distractions in our social media portfolios. We just need to remove the distractions. हम लोग वो distractions जब तक नहीं हटाएंगे उस वक्त तक जो है हम लोग जो चीज़ करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ अपने फ़ोन पे, एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि लेटेस्ट ट्रेंड्स एजुकेशन के हवाले से चीज़ें जो भी है मैं पढ़ रहा हूँ, टिडिंग करके मुझे जो है एकदम जो है मेरे पास फेसबुक की नोटिफिकेशन आ गई, टिडिंग करके मेरे पास जो है ट्विटर की नोटिफिकेशन आ गई, राइट? We need to mute those things. I mean, the things that are not, we do not need to have every app installed on our phone, right? ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग आपको आप लोगों को पता है ये जो उसका केस हुआ था एडवर्ड स्नोडन का, अगर आपने नाम सुना हो, राइट? सो बट सिर्फ बताने के लिए, तो उसने ये बात की थी, उसने जो है मतलब कहीं पे बात की थी कि आप ये जो आप लोगों को ये बात, हमें ये मैसेज दिया था कि तुम लोग ये समझते हो कि मतलब तुम लोगों को कोई देख नहीं रहा, बट देयर आर पीपल लुकिंग एट यू. तो उसने कहा, इंटरव्यू ने से पूछा कि तो फिर क्या करें, उसने कहा सिंपल सी बात थी, वो जो तुम्हारा लैपटॉप उस पर कैमरा लगा हुआ उस पर टेप लगा दो. तो द पॉइंट बीइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वी नीड टू बी वेरी फैनेटिक अबाउट इट, हम लोग जो है अपने आप को पागल होना शुरू हो जाएं कि अच्छा ओके सो इज समबडी वाचिंग मी. नॉट दैट, वी डोंट नीड टू गो टू द 1984 नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, जहाँ पे मतलब वो जो द बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, राइट? तो इट्स द सिंपल डिस्ट्रैक्शन दैट वी नीड टू जस्ट पुट इट असाइड, राइट? एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. मैं अपनी एग्जांपल देता, इंटरनेट पे I am a very voracious kind of a book reader. I read books. बहुत सी बुक्स जो कि मुझे यहाँ नहीं मिलती इस्लामाबाद में, इवन के पाकिस्तान में नहीं मिलती, मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैं इंटरनेट से उसको मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ. यूट्यूब आपके पास मौजूद है, हम सबके पास मौजूद है. आई सी पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूट्यूब के अंदर वहाँ पे जो है मतलब फजूल किस्म की चीज़ें हैं, राइट? दैट डिसीजन इज़ ऑन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच. So if you are passionate about learning about something, and if you really want to learn about something, it's simple as that. You just start watching it. और आप अपनी distractions would अच्छा, I have worked with a lot of US companies, और जितने भी मैंने Americans के साथ काम किया है, वो आप उन्होंने बड़ा एक अच्छा टाइम टेबल सेट किया हुआ है अपना. वो जो है ऑफिस आवर्स के बाहर उन्होंने सारी नोटिफिकेशन अपनी बंद कर दी, वो कर देना. सिंपल थिंग, इट्स वेरी सिंपल. उन्होंने अपनी सारी ईमेल्स, फेसबुक नोटिफिकेशन बंद. दे आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिलीज, राइट? So these are the things that what we can do. Small minute steps, small things, remove the distractions. Why do we need to have every notification on our phone? Why do we need to watch everything? So these are actually the things that we can do being a part of this digital culture, जिसकी वजह से हम लोग जो है और बेहतर सकते. जी, थैंक यू. अच्छा, ये जो अभी डिजिटल कल्चर है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया अब जब से कोविड आया है, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए, वो व्हाट्सएप देखना शुरू हो गए. अगर कोई वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों को ऑल द टाइम दे आर नॉट लुकिंग एट देम, और उन्होंने एक्सेस करवा लिया है. जब 13 क्रॉस करते हैं तो बच्चों को अलाउ हो जाता है एज़ पर द, वो पेरेंटल उसमें से भी निकल जाते हैं. तो वो अब जो डिजिटल कल्चर है वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर बम्बारमेंट हो रही है. अब जिस तरह फ्री फायर वाली गेम्स हैं, अब इसको डिजिटली हम प्रमोट भी कर रहे हैं कि जी खेलें, तो बच्चा जो है वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया है, वो उसी तरह से अपने आप को देखना शुरू हो गया है. तो हम किस तरीके से एज अ पेरेंट अपने बच्चों को या स्कूल में कैसे एजुकेशन दें, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत स्लो पेस पे काम होगा, उसके कंपैरेटिवली डिजिटल कल्चर की जो बम्बारमेंट है वो बहुत फास्ट पेस पे चल रही है. सो अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे रहे तो हम उसका तो वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो तो बहुत स्लो पेस्ड है. तो आप क्या इसमें सजेस्ट करते हैं कि बीइंग एजुकेशनिस्ट या बीइंग अ मदर या हम एज अ फैमिली इसको किस तरीके से कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे कैसे कर सकते हैं, और हम इसको ग्रुप में कैसे लेके आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन इंडिविजुअल बेसिस पे? इट्स अ गुड क्वेश्चन. बच्चे का फ़ोन
I have kids and I have not given them any phone right now. They are around 16 years old, 17 years old. मैंने उनको फ़ोन नहीं दिया हुआ. यस, जब ये कोविड आया तो उसके बाद मजबूरी ये बन गई कि स्कूल जो है वो सारा होमवर्क जो है वो घर से बैठ के करना है, एजुकेशन घर से हो रही है, एंड इट्स ऑल राइट. वी नीड टू दैट इज़ ऑल्सो अनदर शिफ्ट के ठीक है घर से बैठ के हो रहा है. जॉब्स जो हैं वो घर से होना शुरू हो गई, एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट बैड बिकॉज यू गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द फैमिली. अच्छी चीज़ थी, मैंने उसको इस तरीके से देखना शुरू कर दिया. तो बच्चों के साथ यू नीड टू सुपरवाइज. आई इट्स सिंपल एज दैट. मुझे ये समझ नहीं आती कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये सब बात समझ नहीं आती कि हम लोग फ़ोन जब अपने बच्चे को पकड़ा देते हैं तो फ़ोन पकड़ाने के बाद हम भूल क्यों जाते हैं उस फ़ोन को कि मैंने अपने बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है. फ़ोन आपने उसको पकड़ाया है, स्टार्ट सुपरवाइजिंग. मैं इस वक्त जिस एज में हूँ, जिस एज ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ, देयर आर सम थिंग्स जो कि मतलब मेरे वालदेन ने मुझे सिखाई, और उस वक्त इंटरनेट कुछ नहीं था, वालदेन ने मुझे सिखाई, एंड आई थिंक कि उसकी वजह से मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ है. और उसमें एक बेनिफिट ये था कि उस वक्त के जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों पे बड़ी कड़ी नज़र रखते थे. वो अब तो बच्चा और भी आसान हो गया है, वो तो हमारी एक्सेस पे बैठा हुआ है. अब तो हमने ना उनको पार्क्स भेजते हैं ना अभी कुछ, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि भाई बाहर किस किस्म के लोग रहते हैं. जो भी रहता है सोसाइटी है और अजीबोगरीब किस्म के केसेस वगैरह देखने मिलते हैं ना. बट अब तो वो आपकी एक्सेस में, आपके घर के अंदर है, आपके पास है, बैठा हुआ है, और वो आपके साथ बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहा है, राइट. तो हम लोग जो हैं उसके फ़ोन को क्यों नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप उस फ़ोन को एक मिनट, बेटा क्या कर रहे हो तुम, बेटा क्या कर रहे हो तुम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप उस फ़ोन को वो यूज़ कर ले. आप ये देखो कि भाई वो फ़ोन उसने वो किधर किधर गया है, उसने फ़ोन में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं. आजकल के बच्चे जो हैं वो आप उनको फ़ोन दे देते हैं, आपको पता भी नहीं होता, KFC ऑर्डर कर लेते हैं, वो चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ से, छोटे छोटे बच्चे, राइट. इज़ दैट नेसेसरी? दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है फ़ोन पर, वो बच्चा क्या देख रहा है, किस किस्म का मटेरियल, किस किस्म का कंटेंट देख रहा है. ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है. आप इंटरनेट पे वहाँ पे यू हैव फ्री सॉफ्टवेयर्स जिसमें सर्फ पेट्रोल इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पे आप उसको इंस्टॉल करो, एंड दे कैन नॉट गो, यू डिफाइन दोज द काइंड ऑफ द नेचर ऑफ वेबसाइट्स जो कि मतलब नॉट गुड फॉर किड्स, एंड दे वॉन्ट बी एबल टू गो देयर. स्कूल लेवल पे भी सेम इसी तरीके से. देखिए, कंप्यूटर इज़ नेसेसरी, इंटरनेट इज़ नेसेसरी, इंटरनेट इज़ वेरी हेल्पफुल, बट वी नीड टू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग बैक टू दोज रूट्स जो कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो काम आ रही हैं, वो पिछली पुरानी बातें कि जहाँ पे, क्योंकि केसेस जो चल रहे हैं आजकल, जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमने फ़ोन उनको देना शुरू कर दिया है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमने उनको फ़ोन दिया हुआ था. जब वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं तब हमें याद आता, ओहो मैंने क्यों फ़ोन दिया था. आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको फ़ोन ना दो, सुपरवाइज दैट फ़ोन, उसको आप इंस्टॉल करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो. देयर आर थिंग्स आप उनको सुपरवाइज कर सकते हो. टाइमिंग्स आप उनके लिए रख लो, इस टाइम से इस टाइम तक जो है आप फ़ोन इस्तेमाल करोगे, इस टाइम से इस टाइम तक आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं करोगे. आप उनका एक स्केड्यूल बना लो. आप उनको, जब हम और चीज़ों में डिसिप्लिन कर रहे हैं बच्चे को, तो उन चीज़ों में क्यों डिसिप्लिन नहीं करना. वेरी सिंपल kind of things, and then trust me, there is no other way. There is no other way. I mean, हमारे पास, हमें तो ये चीज़ें we parenting जो हमारे पुराने ज़माने जैसा, I think there are some things that are very good, very beneficial, जो कि हमारे वालिदैन हमें ऐसा करते थे, और वो अभी तक जो है वो काम आ रही हैं हमारे. तो इसलिए इंटरनेट आ गया तो फ़ोन आ गया तो क्या, फ़ोन दें उसको, दें बिल्कुल, वो सीखे फ़ोन में इंटरेक्ट करे, अपने क्लासमेट्स उनसे बात करे, सब कुछ करे, बट सुपरवाइज एंड एस्टैब्लिश सम डिसिप्लिन देयर. ज़्यादा ये ना, आपने सबसे पहले स्क्रॉलिंग की बात की ना, तो यहाँ पे जो दो ब्लैक होल है ना, ये मैं स्क्रॉलिंग ही कर रहा था, ठीक है, करते करते बस ठीक है, मैंने कहा अच्छा ये है, फिर दोस्त मैंने देखा, कॉमन फ्रेंड्स आ गए, और मैं यहाँ तक पहुँच गया. हालांकि मैं कोई इंटेंशनली नहीं सोच रहा था, ठीक है.
اور جب میں پہنچا ہوں تو مجھے لگا کہ اس کا تو مجھے بہت فائدہ ہے, مجھے آنا چاہیے. اب دوسرا میں یہ دیکھوں گا کہ میں آیا ہوں, میں نزدیک بھی ہوں, ٹائم بھی ہے, ایک بندہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے, کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ساری چیز گاؤں میں, یعنی وہ صرف جو ہمارا جو لیکچر کا ٹائم ہے نا وہ یہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور وہ اتنا ہی فائدہ لے رہا ہے جتنا میں لیتا ہوں. بلکہ ایک دفعہ یہاں پہ 6 نیت بیٹھا ہوا تھا, وہ کوشچن بھی ان سے لے رہا تھا, یعنی وہ کوشچن بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو سدا ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہے. اور جس طرح یہ جو کلچر ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جس کے بھی آپ نے کہ جس کا یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے, تو جو بھی کلچر ہے یا جو بھی ہماری انٹرٹینمنٹ ہے, یا جہاں پہ ہم سمپلی اگر ایسے کریں کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, جو بھی چیز ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور ڈسٹریکشن اگر جو ٹیکنالوجی نے چیزوں کو سپیڈ اپ کیا, ہمیں مثلاً ہمیں راستوں کا جو اندازہ ہوتا ہے, اب گوگل میپ آپ لوکیشن دیں آرام سے پہنچ جاتے ہیں, ورنہ آپ کتنے بندوں سے پوچھیں کس راستے سے جائیں آپ کو نہیں اتنا اندازہ. جی. تو جتنا انہوں نے ہمیں فائدہ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اتنی تیزی سے ہمیں نقصان بھی دیتے ہیں. اور دوسرا جو ایپ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ہم کیسے انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹریکشن نہ ہو. ہم چاہتے تو یہی ہیں نا, مثلا میں چاہتا ہوں میں کوئی فضول چیز نہ دیکھوں, یہ تو میری وش ہے, لیکن یہ تو ساتھ ساتھ چلے گا. ہم اس کو ایگزیکٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں جی پیچھے. یو رائٹ, آئی ایگری. دیکھیں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا فائدہ ہے. میں اس میں دیر از نو ادر تھاٹ, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہمیں یہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں جو جتنا انیبل کر رہی ہے, اس کی وجہ سے جو ایک ہمیں ایک کلچر جو مہیا کر دیا گیا ہے, وہ کلچر جو ہے ہم سب سے پہلے اس چیز کو مان لیں کہ ہم وی آر اے پارٹ آف دیٹ کلچر. نمبر 2, ہم لوگ جو ہے یہ دیکھیں کہ ہم اس کلچر کے اندر کس طرح رہ سکتے ہیں. ہر کلچر, ایون کہ یہ جو ہم لوگ جہاں سارے بیٹھے ہیں, وی آر آل پارٹ آف سرٹن کلچر, رائٹ, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ جو ہیں کچھ سرٹن چیزیں جس کو فالو کرتے ہوئے اس کلچر کا ایک حصہ بنتے ہیں, اس میں ہم رہتے ہیں, ہماری بانڈنگز ہوتی ہیں, ہمارے تعلقات بنتے ہیں, سوشل ہماری ویلیوز ہوتی ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سیم تھنگ گوز اوور دیر, وی جسٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ اینڈ وہ دیکھنا ہے کہ ڈیجیٹل کلچر جو ہے اس میں ہم نے کیسے رہنا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ گوگل میپس ہے. آئی ایم ویری مچ بگر ایڈوکیٹ آف ٹیکنالوجی, مچ مور دین یو رائٹ ناؤ. ٹیکنالوجی جو ہے اس نے آپ کو بہت زیادہ انیبل کر دیا ہے. گوگل میپس از اے ویری بگ ایگزامپل. ہمارے جتنے بھی چیزیں گھر میں ہمارے پاس کھانا آ رہا ہے, ہم لوگ جو ہیں میس ٹرانسپورٹیشن آپ کی جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے, ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی ڈھیر ساری چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل کلچر کے حصہ رہتے ہوئے ہم اس کو اپنے اینڈ پہ کس طریقے سے اس کو دیکھیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں تو, لیکن اس میں ہم نے کس طرح رہنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں الگوریدمس نہ بتائیں, ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کیا کیا مجھے کیا کرنا چاہیے, میری پسند کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ساتھ کو خود پتہ ہے کہ اس کی کیا پسند ہے, اس کی کیا چیز اس کو ناپسند ہے, اس کو ساتھ کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور وہ چیز غلط ہے. ڈونٹ لیٹ دا پلیٹ فارم ڈیسائڈ دیٹ فار یو. ایپس وغیرہ, کریم وغیرہ, یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. ٹویٹر از اے فری اسپیچ پلیٹ فارم. فیس بک ایک پوری دنیا ہے. فیس بک پہ کمنٹس, لوگ جو ہیں پورے کی پوری ایک رائے دیتے ہیں آپ کے سامنے. آپ کو یہ جو ہم ریئیکشنز اس میں دیکھتے ہیں, کوئی وہ رونے والا, ہارٹ والا, ایموجیز جو ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فیس بک نے جب بنایا تو ایسے نہیں بنا کوئی بیٹھا ہوا تھا یہ ایموجیز ہی بنا دیتے ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری ریزن ہے. ہمارے جو ہیں اس میں جو ہماری جو ہیومن بینگ کے جو ایگوز ہوتے ہیں, ہماری جو ایگوز ہیں, وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ ایگو کا بڑا کردار ہے اس چیز میں. میں اگر ایک پوسٹ کرتا ہوں اور یہ وہ پوسٹ ہے جو کہ میرے 50 دوست جو میرے سے ایڈڈ ہیں وہ اس کو لائک نہیں کرتے, میرا ایگو مجھے ہرٹ کر رہا ہے. صاحب دیکھا تمہاری پوسٹ لائک نہیں ہوئی ہے, اور اس نے جو بات کی ہے رائٹ, وہ بڑی کوئی عجیب سی بات تھی, اور 50 کے 50 اس کو لائک کر رہے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. فائدہ ہے, اچھی چیز ہے, ناٹ بیڈ ایٹ آل, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ہو رہی ہیں. یہ تو میں مطلب بہت ہی اس مائنوٹ اس میں جا کے یہ باتیں بتا رہا ہوں. We just need to accept that there is a digital culture, and yes, there it is. It is, all these things are part of that culture, and we need to evolve, but not evolve as they want us to evolve. Evolve as our own. مطلب ہم لوگ جس طرح ہمارا ایک کلچر بنا ہوا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یوز کرو اپنے بینیفٹ کے لیے, میں بھی یوز کر رہا ہوں.
اور دوسرا یہ چھوٹا سا سوال تھا کہ ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایڈوانس کنٹری ہیں ان سے ہم بہت پیچھے ہیں, اس کا مطلب وہ اس کلچر میں ہم سے بہت آگے ہیں. تو مجھے تو ظاہراً کوئی بہت زیادہ نہیں لگتا کہ انہیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا اس کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. انہوں نے اس کلچر کو اگر وہ ہم سے آگے ہیں ان کو یوز کیا اور اچھے طریقے سے یوز کیا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ڈیجیٹل کلچر میں آنے کی وجہ ہی سے ہم سے اور زیادہ آگے ہو گئے. اور ہمارے لیے اب ہمیں انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا. ان میں کچھ ہے نا, اسی ڈیجیٹل کلچر کی وجہ سے انہوں نے, جس طرح ہم اینیمل سے کچھ فائدہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم ٹرین کر لیتے ہیں, انہوں نے انسانوں کو جو تھے ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. تو یہ ڈیجیٹل کلچر کے تھرو انہوں نے کیا نا. تو ہمیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اور ایڈوانس ہونا چاہیے, اور اس طرف جانا چاہیے. اگر میرا سوال, میرا جو میں اس کو اس طرح کہوں گا, میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ, چلے میں اس کو اس طرح پیرافریز کرتا ہوں, ریفریز کرتا ہوں اپنی بات کو. ہم لوگ جو ہے یہ ساری سوچیں جو ہیں ادھر کیوں چل رہی ہیں, صرف وہاں پہ فیس بک بھی بن رہا ہے, وہاں پہ ٹویٹر بھی بن رہا ہے, وہاں پہ سب کچھ بن رہا ہے, یہاں پہ یہ سوچیں کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں پہ کیوں کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو بنا رہا ہے ایسی چیزیں ہیں؟ یہاں پر جو ہے ہم لوگ ان کی بنائی ہوئی چیز کو تو ہم استعمال کر رہے ہیں, جو کہ ظاہر بات ہے وہ جس طرح پہ چاہیں گے اور وہ جس طرح ڈیجیٹل کلچر ہمارے اوپر امپلیمنٹ کریں گے اور ہمیں جب اس کا حصہ بنائیں گے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایٹس اے ویری بگ کویسچن. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس چیز پہ کہ ہم لوگ, ہمارے اندر یہ صلاحیتیں کیوں نہیں ہیں. بالکل, بیکاز آف ایجوکیشن سسٹم, پلس ہم لوگ, ویری سوری ٹو سے, ہم لوگ انٹرنیٹ کے ابھی بھی صحیح پوٹینشیل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آف دا ریکارڈ میں ملیں گے بات کروں گا, لیکن دیر آر سو مینی تھنگس. ہم لوگ ابھی بھی اس پوٹینشیل پہ نہیں پہنچے ہیں. وہ انہوں نے بنا بھی لیا, انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو لیے چیزیں کر لی ہیں, یہاں پہ یہ کیوں سوچے نہیں آ رہی؟ ہم لوگ یہاں پہ یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ ہم ان سے پیچھے ہیں, ہم ان سے آگے ہیں. ہم یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یوز کیا ہے. ہم یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے ایک کلچر بنا دیا ہے اور ہم اس کلچر کا حصہ بن گئے ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں کیا کریں؟ لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہم لوگ کیوں یہ چیزیں نہیں کریٹ کر رہے؟ ویئر از دیٹ کریشن, دیٹ ایلیمنٹ؟ اینڈ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز پہ. اینی مور کویشچنس اور وی کین. سر کچھ کویشچن ہے. جی جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے ڈیجیٹل کلچر کی بات کی کہ اس کے پروز اور کونس بھی بتا دیے, وہاں سے زیادہ تر یعنی یو ایس سے زیادہ تر چیزیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, گوگل ہے, واٹ ایور. تو ان کو بھی تو ان کے جو ہے نا کنسیکوینسز کا پتہ ہے, ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہے کہ ان کے جو ہے نقصانات یہ ہیں. تو میرے کویشچن کا یہ مقصد ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں, یعنی یو ایس والے وہ اس چیز طرح ان چیزوں کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کس طرح یہ انہوں نے ٹرین کیا کہ آپ اس لمٹ تک اس کو یوز کریں, اس لمٹ تک نہ یوز کریں. جی میں نے آپ کو بتایا نا, ایگزامپل دی آپ کو کہ اسٹیو جابس جو ہے اس نے, وہ ایپل کا فاؤنڈر ہے, اس نے جو ہے کہا اپنے بچوں کو بھائی آئی پیڈ آپ لوگ گھر میں استعمال نہیں کرو گے. سر گورنمنٹ لیول کی میں بات کروں. گورنمنٹ کی بات کریں, دیکھیں گورنمنٹ کی بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی. جرمنی کے اندر وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ یہ لا بنایا ہے, صحیح قانون بنایا ہے کہ آپ جو ہے آؤٹ آف آفس آورس آپ ای میل نہیں کر سکتے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ وہاں جرمنی کے اندر, وہاں پہ ناروے کے اندر, یہ جو کنٹریز ہیں سویڈن وغیرہ, فن لینڈ وغیرہ, وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ لاز بنایا ہے. وہاں پہ اس لاز کے اندر انہوں نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ انٹرنیٹ کا یوز تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کس طرح ہونا چاہیے تاکہ لوگ برن آؤٹ نہ ہوں. لوگ جو ہیں, دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بینیفیشل چیز تو ہے, صحیح, انفارمیشن کے حوالے سے, نالج کے حوالے سے ہم گین کر سکتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ کا کبھی کبھار جو ہے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کو اپنے آپ کو اس میں برن آؤٹ بھی کر سکتے ہو. اپنے آپ کو آپ جو ہے اس میں بہت آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے میں تو گورنمنٹ کے لیجسلیشنز اور کنٹریز میں, مغربی ممالک میں بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے
آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو ایس, لیکن یہ جو میں نے یورپ کی اور اس کی جو کچھ کنٹریز بتائی ہیں وہاں پہ باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے. یو ایس میں ابھی آئی ڈونٹ نو کہیں ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ میں ہو اس ٹائپ کی چیزیں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے یہ خود اپنے طور پہ انڈیویجول بیسس پہ, انفرادی سر ایک سر جو نئی ٹیکنالوجی جس پہ ایلن ماسک بھی کام کر رہا ہے, جو ایک اور پہلے بھی ایک ٹیکنالوجی آئی تھی RFID, جو ایک چپ ہوتی تھی کہ یہاں پہ لگتی تھی اور اس میں جو تمہارا ڈیٹا ہوتا تھا وہ ٹوٹلی, یعنی آپ کی جتنی سرٹیفکیٹس تھی سارا وہ ڈیٹا اس میں موجود ہوتا تھا. جی, تو اس کا ایک بینیفٹ بھی ہے اور اس کی ایک مطلب ایک کانسپیریسی, ایک تھیوری بھی چل رہی ہے ایک طرح سے کہ دے آر مینیپولیٹنگ یور برین. اور تو وہ اگر ٹیکنالوجی اس جگہ پہ پہنچ رہی ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اس کا جو سب سے بڑا ڈاؤن فال ہے وہ یہی ہے کہ کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی. صحیح. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, بڑی فنی قسم کی کنسپریسی تھیوریز اور چپس کے حوالے سے, RFID کے حوالے سے, وہ برین اور یہ اس ٹائپ کی چیزیں, نہیں, ٹرسٹ می دیر از نتھنگ ہیپننگ لائک دیٹ. جہاں پہ اب دیکھیں وہاں پہ سوسائٹی کے اندر, جس سوسائٹی کے اندر وہاں پہ انفارمیشن کا فری فلو ہو, نالج کا فری فلو اور بھرمار ہو نا انفارمیشن کی, تو آف کورس وہاں پہ ایسے گروپس کریٹ ہوتے ہیں کنسپریسی تھیورسٹ والے جو کہتے ہیں کہ جی چپس بنی ہیں جو آپ کے برین کو, جو کچھ چپس ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے اسپیشلی جب ہمارا کووڈ کا یہاں پہ وہ چل رہا تھا تو جی وہ ویکسین نہ لگاؤ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بل گیٹس نے کوئی پل ہے یا کوئی چپ ڈالی ہوئی ہے, وہ آپ کہیں گے یہ چیزیں ہیں, کنسپریسی تھیورسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھو کہ ہم لوگ فیس بک کی جو پوسٹس ہیں اس کو پڑھ کے کسی ایک واقعے کے بارے میں, کسی ایک چیز کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں ایز اف اٹ از ریئلی اوتھینٹک. اٹس ناٹ اوتھینٹک. ضروری تو نہیں ہے کہ فیس بک پہ ہر جو بات کہی گئی ہے وہ, اینڈ دس از ویری ڈینجرس, خاص طور پہ ہمارے ہر جگہ ہم لوگوں کے ہر لیول پہ, کہ ہم لوگ فیس بک کا جو ہے اس کو کی بات کو ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ فیس بک میں نے دیکھا تھا وہ اس طرح ہوا تھا, اس نے اس طرح بات کی تھی. اور یہ مطلب اوتھینٹسٹی آف انفارمیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے کریڈیبل سورسز کو ہمیں چیک کرنا چاہیے. اینڈ دیر آر ویز, ابھی تو آپ کے پاس طریقہ کار ہیں کہ آپ چیک کر سکو وہاں پہ انٹرنیٹ پہ کہ یہ جو انفارمیشن دی گئی ہے آیا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. امریکہ کے اندر بڑے بڑے کنسپریسی تھیوریز بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اور وہ دنیا میں بھی ہیں, ہمارے ملک میں بھی بہت سے کنسپریسی تھیوریز موجود ہیں. بٹ وی جسٹ نیڈ ٹو سی کہ وہ نالج کا سورس جو ہے وہ کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. صحیح سر نیٹیکیٹس, یس. تو وہ ہمارے ملک میں بھی ایک جیسا آپ لوگ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے وہ ڈیولپ کریں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا اکیڈمک کا پارٹ بن جائے, ہر کلاس, ہر اسٹوڈنٹ, ہر کلاس کے لیے وہ ڈیولپ ہو جائے, اس کا کریکولم کا پارٹ بن جائے, اور وہ ایک جو اس کا بھی ایک افیکٹ آئے گا نا بہت اچھا. تو پرابیبلی ہم لوگ مس کر رہے ہیں اس چیز کو, جو ڈیجیٹل کے لوگ ہیں تو اس سائڈ پر وہ کر نہیں رہے کام. یو رائٹ, آئی ایگری. اس کو اس طریقے سے یوز کریں, مطلب یہی چیزیں اس میں آلریڈی بھی گیون ہے, مطلب نیٹیکیٹس بھی گیون ہے آپ کو, یہ آپ کو خود بھی پڑھا رہا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. سو اگر ہم جو انڈیویجول لیول پہ ہم کر بھی رہے ہیں, اگر ہم اسی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, ایک چھوٹی سی کوئی خبر آتی ہے اس کا ہیش ٹیگ بن جاتا ہے, تو اس کو کیوں نہیں ہم ہیش ٹیگ بنا کے اس لیول پہ لے کے جائیں کہ خاص طور پہ جو IT کے لوگ ہیں وہ اگر اس کو زیادہ پروموٹ کریں تو. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. یہ اسکول میں تب ہو سکتے ہیں کہ جہاں یس یو آر رائٹ, آئی ایگری کہ وہاں پہ اسکول میں جو ہے اگر ہم لوگ اور چیزیں سبجیکٹس پڑھا سکتے ہیں تو انٹرنیٹ کے بارے میں, نیٹیکیٹس کے بارے میں ہم لوگ کیوں نہیں پڑھیں, ہونا چاہیے. لیکن یہ تب ہوگا کہ اگر وہاں پہ اسکولز جو ہیں, اب میرا
بیٹا ہے وہ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ وہاں پڑھ رہا ہے, اور کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ اس کو ایکسل پڑھایا جا رہا ہے. ایکسل کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے کہ بک کے اندر ایکسل بنا ہوا ہے, اس کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور وہ بک سے ناٹ آن دا کمپیوٹر, بک سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے کاپی پیسٹ کیسے کرتے ہیں. تو حالات تو یہ ہیں ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ ابھی تک تو اس چیز سے نکل نہیں پا رہے. آئی مین یس, میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری امپورٹنٹ ایجوکیشن. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم لوگ جو ہے انٹرنیٹ نیٹیکیٹ یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں سبجیکٹس ہم امپلیمنٹ کریں, تاکہ یہ ہے کہ اس سے پھر فائدہ ہو, اور بچوں کو وہ ڈسپلن ان کے اندر آ جائے, وہ چیز ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ لوگ پھر ادھر ادھر نہ جا سکے انٹرنیٹ پہ, اور پیرنٹس کے لیے بھی اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہوں تاکہ یہ ہے کہ وہ بھی پھر اچھے طریقے سے سپروائز کر سکیں اپنے بچوں. دیٹس گریٹ. چلیں ہوں گے, ٹھیک ہے, تھینک یو.